بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ سن ابن آدم، کیا تجھے سکون راس نہیں؟ ایک بار جنت سے اسی بے صبری کے سبب نکالا گیا تھا، پھر بھی نصیحت نہ ہوئی۔ یہاں سے نکالا گیا تو جانتا ہے نا کہاں جائے گا، خاک میں مل جائے گا۔ پھر کیوں بہک رہا ہے، کیوں لپک رہا ہے؟ ٹھہر جا، آگے نہ بڑھ، خدا کے بندے مان بھی جا۔ جہاں وہ براجمان تھی وہ جگہ شاید مسافروں کے لیے بنائی گئی تھی، مگر نہ جانے وہ کون مسافر ہوں گے جو یہاں آ کر رکتے ہوں گے، شاید انہی جیسے مصیبت کے مارے ہوتے ہوں گے۔ برآمدہ نما جگہ پر سنکی بینچ بنی ہوئی تھی، وہ سردی سے کانپ رہی تھی، بار بار یخ برف کی مانند ہاتھوں کو اپنے لبوں تک لے جا کر گرم گرم بھاپ خارج کر کے انہیں دہکانے کی صحیح کرتی، ہاتھوں کو آپس میں رگڑنے لگتی۔ حالانکہ سردی کا موسم ابھی شروع ہی ہوا تھا، نومبر کی اس شب خاصی ٹھنڈ تھی۔ وہ بری طرح تھر تھرا رہی تھی، دونوں پیر پہلے تو سیٹ کے اوپر سمیٹ لیے، پھر جارجٹ کا دوپٹہ اپنے ارد گرد پھیلا لیا اور ہواؤں سے بچنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ دوپٹہ ہواؤں کی زد میں اڑا جا رہا تھا، اس بے چینی سے اپنے پیر نیچے لٹکا دیے اور ہلانے لگی۔ اس کا ہر انداز سراپا حسن تھا، اس میں میرا کیا قصور؟ ہوا تو بنی ہی آدم کے لیے ہے۔ ڈگی کی اوٹ سے وہ مسلسل اسے تکتا رہا، بالآخر ڈگی کا دروازہ بند کیا اور اس کو مسلسل تکتا ہوا قدم بڑھانے لگا۔ یہ قدم دھیرے دھیرے چل کر اس کے قریب آ کر رک گئے تھے۔ تھینک گاڈ، گاڑی ٹھیک ہو گئی نا؟ وہ فوراً کپ کپاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ یکایک اتنی ٹھنڈ کیسے بڑھ گئی؟ کل تک تو موسم ایسا نہ تھا۔ اس کا لہجہ تک کانپ رہا تھا۔ ڈرائیور کی جانب دیکھنے کی بجائے وہ تیزی سے آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور وہ کوشش کے باوجود اسے نہ روک سکا۔ عرفان، وہاں کھڑے کیا سوچ رہے ہو؟ آؤ نا، پتہ بھی ہے رات کے 2 بجے ہیں۔ شیزا نے پہلے اسے اور پھر اپنی کلائی میں بندھی ریسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اندھیرے میں بمشکل وقت دیکھ پائی تھی، اسے تو خود اس کے قریب جانے کی خواہش تھی۔ شیزا نے خود ہی تو کہا ہے آؤ نا، تو کیوں نہ جاؤں؟ وہ اس کی جانب بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ کھڑکی کے قریب آ کر جھک گیا اور اس کے اتنے قریب ہو گیا کہ اس کی قربت کے احساس سے اس کے رخسار دہک گئے تھے۔ دراصل وہ گاڑی کی کھڑکی سے لگ کر بیٹھی تھی، اس کی گستاخی پر قدرے پیچھے کھسک گئی تھی، گویا بنت ہوا کی ازلی شرم و حیا آج بھی ہنوز موجود ہے۔ وہ صرف سوچ سکا تھا، جلدی کرو نا۔ کیا اس نے فوراً پوچھا تو شیزا جھنجھلا گئی تھی۔ گھر نہیں جانا کیا؟ کیسے جا سکتے ہیں؟ گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی ہے ابھی تک۔ اسی طرح گاڑی کی کھڑکی پر جھکا ہوا بولا تھا۔ او مائی گاڈ! لمحہ بھر کو اس کی کپ کپی تھم گئی تھی اور بے بسی سے اس نے اپنے دائیں ہاتھ پہ بائیں ہاتھ تھیلی کا مکہ مارا تھا۔ پھر اتنی دیر سے تم کیا کر رہے تھے؟ کوشش، مگر اب تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ شیزا اس کی زمائنی بات کو نہ سمجھتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ وہی جو آپ اور میں چاہیں گے۔ عرفان کی نگاہیں مسلسل شیزا کے چہرے پر پھیلی گھنگریالی لٹوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ وہ مڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر جائزہ لیتے ہوئے بولی، یہاں تو دور دور تک کسی انسان کا تو کیا حیوان کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ ایسے میں اگر شیطان آ جائے تو کیا مطلب ہے؟ وہ دفعہ مڑی اور ہراساں ہو کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ عرفان نے گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا تو وہ گھبرا کر دوسرے کونے پہ سمٹ گئی تھی۔ عرفان کے چہرے پر گہری مسکراہٹ اود آئی اور وہ پیچھے ہٹا اور بولا، میڈم کیا اسی طرح بیٹھے رہیں گے ہم؟ تو کیا کریں گے؟ وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر فوراً باہر نکل گئی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ شیزا نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ مسکان کس طرح کی ہے، لیکن وہ مسکان نہ بے بسی کی تھی نہ ہی شیطانی تھی، وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ میں نے کافی دیر تک گاڑی کا معائنہ کیا، مگر یہ میرے بس سے باہر ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ کہہ کر تو چکا تھا، وہی جو آپ اور میں چاہیں گے، کیونکہ تیسرا کوئی فرد یہاں موجود تو ہے نہیں۔ وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ شیزا جھنجھلا گئی تھی۔ ایک تو یہ ماہم کی بچی سے اس 1000 میل دور جگہ پر ہی ہال بک کروا کے بائی کی شادی کروانی تھی۔ ایڈیٹ، فیشن پرست لوگ شادیوں کو بلا وجہ کا ڈرامہ بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ نام کے مسلمان ہو کر رہ گئے ہیں ہم لوگ۔ یہ نہیں جانتے کہ اسلام نے کتنی سادگی کا حکم دیا ہے۔ اگر ان لوگوں نے سیدھے طریقے سے اپنے گھر میں ہی تقریب ارینج کر لی ہوتی تو کیا مضحکہ تھا؟ بس شوق ہوتا ہے نا لوگوں کو دنیا دکھاوے کا۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ پھنس گئے نا ہم بیچارے، تو خواہ ہی خوار ہوئے۔ پتہ نہیں وہ یہ تقریر کس کو سنا رہی تھی، شاید ان درختوں کے جھنڈ کو یا دور تک پھیلی لمبی اور سیدھی سڑک کو، جہاں اس وقت کسی قسم کی گاڑی کا دور دور تک نام و نشان تک نہ تھا۔ شیزا کا دل کانپ رہا تھا۔ اب تو خدا ہی میری مدد کرنے والا ہے، اس نے ایک نظر عرفان کی ٹک ٹکی باندھے خود کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ کیونکہ وہ چپ ہو چکی تھی اس لیے اب بولنے کی باری عرفان کی تھی۔ اب تو مارچ
پاسٹ کرتے ہوئے اس تھرتھری شب کو سلامی دینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور یہ گاڑی کیا خیال ہے اسی میں رات بسر کر کے صبح تک کسی گاڑی کے آنے کا انتظار کیا جائے، اس نے وہ مشکل اپنی گہری مسکان پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ اس سمے دانت بچاتی، گھبراتی، کپکپاتی اور پریشان وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عرفان نے اپنی قوت برداشت کو داد دی اور وہیں کھڑا اس کے فیصلے کا انتظار کرنے لگا۔ نہیں، ہمیں پیدل چلنا چاہیے، ہو سکتا ہے کچھ دور چل کر کوئی نیک شخص ہمیں مل جائے اور اپنی گاڑی میں لفٹ دے دے، آبادی بہت زیادہ دور تو نہیں ہوگی، اور پھر پیدل چلنے کی مشقت سے ٹھنڈ کا اثر بھی شاید کم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو ڈرائیونگ کا معمولی سا بھی تجربہ ہوتا تو میں گاڑی کو دھکا لگا لیتا، مگر کیونکہ آپ خود گاڑی دھکیلنے سے قاصر ہیں لہٰذا گاڑی کو یہیں خدا کے بھروسے چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ دعا کریں کسی چور و کچے کی نظر اس پر نہ پڑے اور ہم سویرے ہی اسے یہاں سے لے جا کر ورکشاپ کی شان بڑھانے کو چھوڑائیں۔ اتنا کہہ کر اس نے قدم منزل کی جانب بڑھا دیے تھے۔ شیزا بھی اس کے ہم قدم ہو گئی تھی۔ سنسان روڈ میں دونوں کے جوتوں کی آوازوں کا مقابلہ چل نکلا تھا، مگر عرفان کے بوٹ مسلسل بازی لے جا رہے تھے۔ شیزا کے پیر اتنے تھک چکے تھے کہ ایک بھی قدم اٹھانا دشوار ہو رہا تھا۔ اللہ سمجھے گا ماہم کے گھر والوں کو، بھلا کوئی کیا تک تھی اتنی دور رہنے والی بابی پسند کرنے کی، مروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ خدا نہ کرے کہ مصیبت کی گڑی میں کوئی آہ نکل کر ستیہ ناش کر دے۔ توبہ یا اللہ، تو ہی قہر سے بچانے والا ہے۔ یہ کان پکڑ پکڑ کر توبہ کر رہی تھی، اس کی حالت واقعی ہی بڑی خستہ ہو رہی تھی۔ عرفان کو بھی رحم آنے لگا، مگر پھر بھی وہ کچھ کر تو نہیں سکتا تھا۔ سنو، آئندہ اس قسم کی فضول تقریبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تحکم برے لہجے میں بولا تھا۔ شیزا کو اس کا سنے سے سنوں پر آنا بھی کھٹکا اور تحکم برا لہجہ بھی، مگر اس اکیلی رات میں وہ خواہ مخواہ اس سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ میری تو کیا، میری اگلی اور پچھلی 7 پشتوں کی توبہ، وہ جلدی سے بولی تھی۔ بہت سردی لگ رہی ہے کیا؟ عرفان نے پوچھا تھا۔ ہاں، پتہ نہیں، میرے پاس بھی کوئی جیکٹ وغیرہ نہیں ہے۔ اتنی سردی کا اندازہ ہی نہ تھا، اور نہ ہی گاڑی یوں اچانک خراب ہو سکتی ہے۔ تم ڈرائیور ہو، تمہیں گاڑی ٹھیک کرنی آنی چاہیے تھی۔ ڈرائیور کا کام گاڑی چلانا ہوتا ہے، ٹھیک کرنا نہیں۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تھا۔ تم اتنا مسکراتے کیوں ہو؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ عرفان ہنس پڑا۔ لوگ کہتے ہیں میں مسکراتے ہوئے بہت خوبصورت لگتا ہوں۔ شیزا بھی مسکرا دی۔ نیری خوش فہمی، یہ میرا نہیں اوروں کا خیال ہے، وہ فوراً بولا تھا۔ اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ دونوں چلے جا رہے تھے۔ مجھے اس کا محافظ بھی بنایا گیا ہے۔ آدم کا کام محض ہوا پہ حاکمیت جتانا نہیں، بلکہ اس کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ اور پھر بیوقوف شخص، تم اسے اپنا جانتے ہو تو کیا ہوا؟ یہ تو تمہیں غیر ہی سمجھتی ہے نا؟ وہ سوچے گیا، جبکہ شیزا کا ذہن مختلف اندیشوں میں گرا ہوا تھا۔ اے میرے مولا، تو ہی عزت کی حفاظت کرنے والا ہے، بس تیرا ہی آسرا ہے۔ اس سنسان رات میں اندھیرے سے بڑھ کر ایک پرائے شخص کا ساتھ خوفزدہ کر رہا ہے۔ خدا اس کے دل میں نیک خیالات ڈالے رکھنا، اور میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ اتنی رات کی تقریبات میں کبھی شریک نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد اسے جتنی دعائیں بھی آتی تھیں وہ پڑھ کر اسے اپنی شاید دعاؤں کا اثر تھا کہ وہ دور سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس چمکتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ عرفان نے فوراً ہاتھ لانا شروع کر دیا تھا۔ گاڑی قریب آتی چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قریب آ کر رک گئی۔ اوہ پاپا، شیزا چلا ہی تو اٹھی تھی۔ آپ یہاں؟ تم ہی لوگوں کو ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں۔ پہلے گاڑی میں بیٹھو، فوراً بعد میں تفصیل بتانا۔ شیزا اور عرفان گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ شیزا فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی، جبکہ عرفان پیچھے بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی ریورس کر کے پاپا نے گھر کا رخ کیا تھا۔ گاڑی کی دیر ہو گئی تھی تو میں نے ماہم کو فون کیا۔ تم لوگوں نے 11 ساڑھے 11 بجے تک لوٹ آنے کا کہا تھا اور یہاں 2 بجنے کو آ گئے تھے۔ ماہم نے جب بتایا کہ وہ 12 بجے سے پہلے نکل چکے ہیں تو مجھے فکر ہوئی تھی، خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ تمہاری ماما بھی پریشان ہو گئی تھی، تم لوگوں کو ڈھونڈنے چلا آیا تھا۔ پاپا، ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، بڑی مشکل اٹھانی پڑی۔ چلو اب خدا کا شکر ہے کہ میں مل گیا ہوں، اگر ایسا ہوتا تو میں کسی اور راستے پر ڈھونڈتا رہتا اور تم لوگ کسی اور طرف سے پیدل مارچ کرتے ہوئے آ رہے ہوتے تو بہت برا ہوتا۔ پاپا نے کہا تھا، اب ایسا کرو، اپنی ماما کو فون کرو اور بتا دو ہم خیریت سے ہیں، ورنہ وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اوکے۔ اس نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھایا اور نمبر ملانے لگی۔ ماما، یہ میں ہوں۔ جی ہاں، خیریت؟ کہاں تھی بھئی؟ بس گاڑی نے مصیبت کھڑی کر دی تھی، اگر پاپا نہ آتے تو اب تک ہم مصر کی ممی بن چکے ہوتے۔ اب آپ بالکل فکر نہ کریں، بس ہم ابھی پہنچ رہے ہیں۔ اور پتہ ہے کیا، آج سردی بھی خلاف معمول کافی زیادہ ہو گئی ہے، گاڑی کا ہیٹر بھی خراب پڑا تھا، بس ٹھنڈ کے مارے دم نکلنے ہی والا تھا۔ جی ہاں، بہت مزہ آیا۔ ماہم کی بابی بہت پیاری ہیں، سونا بہت زیورات میں لدی ہوئی تھی۔ تولا تو میں نے پوچھا نہیں، کتنا ہے؟ 8-10 تولا تو کلو تو ہوگا ہی۔ ہاں، لمبی چھوڑ رہی ہوں، مجھے کہاں اندازہ ہے ان سب چیزوں کا۔ فضا سو گئی کیا؟ اور سعد، اللہ کاش اس وقت میں بھی اپنے کمرے میں بستر پر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہوتی۔ اس کو مگن انداز میں باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے پاپا اور عرفان مسکراتے رہے
اور وہ اس وقت تک ماما سے باتیں کرتی رہی جب تک گھر نہ آ گیا. آخر گیٹ تک آ پہنچے تھے. ہم آ گئے ہیں مما. اوکے سی یو. اس نے فون بند کیا اور سکون کا سانس لیا. رات کو دیر سے سونے کی وجہ سے صبح تاخیر سے آنکھ کھلی اور سیدھی نگاہ سامنے والے شیلف پہ موجود تازہ گلابوں کے بوکے پر گئی تھی. جب سے بابر کی آمد ہوئی تھی اسی روز سے اس شرارت کی ابتدا ہوئی تھی اور وہ ہر بار حیران ہوتی تھی اس بونگے سے شخص سے اتنے لطیف جذبات کی توقع کیوں نہ کر ممکن ہے. خود کو جس کی منقوہ سوچتے ہوئے بھی جی خراب ہونے لگتا تھا. جس پر پڑھنے والی پہلی ہی نظر اس کی خیالات اور نظریات کو ایک دم تبدیل کر ڈالتا تھا. پہلے اسے اپنے بچپن کے نکاح پر بڑا فخر تھا. میرا تو خیال ہے منگنی یا نکاح بچپن ہی میں طے ہو جانا چاہیے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے پیروں میں بیڑیاں پڑ جاتی ہیں اور وہ لوگ ادھر ادھر تانکا جھانکی سے بچے رہتے ہیں جہاں عاشق حضرات آہیں برتے دکھائی دیتے ہیں. یہ سب اس وجہ سے یہ ان کو اب تک کوئی ساتھی ملا نہیں ہوتا. اگر ہوش سنبھالتے ہی انہیں یہ خبر مل گئی ہوتی کہ وہ کسی سے منسوب ہیں تو وہ کسی اور کی فکر میں گھلنے کی بجائے بس اپنے سے منسوب سے محبت کرتے ہیں. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شادی کی عمر ہونے کے بعد رشتہ تلاش کرنا شروع کیا جاتا ہے تو رشتہ تلاش کرتے ہوئے عمریں ڈھل جاتی ہیں. اگر کم عمری میں ہی نکاح کر دیا جائے تو مناسب وقت پر رخصتی عمل میں لائی جا سکتی ہے. والدین کو جلدی رشتہ تلاش کرنے کی دوڑ دھوپ بھی نہیں کرنی پڑتی. جبکہ ماہم کو اس کے نظریے سے شدید اختلاف تھا. وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی فرض کرو بچپن کی منگنی یا نکاح کے بعد خدا نخواستہ دونوں فریقین میں سے کسی ایک کو کچھ ہو جائے یعنی کوئی حادثہ وغیرہ تو کیا ہوگا. بھئی دیکھو نا کسی نے بچوں کا مستقبل تو دیکھا نہیں ہوتا. یہ بات کہنے والی کیا کہے. اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر کرنے والی شادی کے بعد ایسا کچھ ہونا ناممکن ہے. رخصتی کے بعد بھی تو شوہر یا بیوی کو کچھ ہو سکتا ہے. ماہم تھک جاتی تھی. وہ ٹہری اول نمبر کی ڈیٹ کہاں جیت سکتی تھی. اچھا بابا مان لیا اب مزید بحث مت کرنا. وہ کہتی تو شیزہ اترا جاتی. تو پھر کان کھول کر سن لو آئندہ مجھے میرے بابر کے بارے میں ڈرامے نہ بتانا. وہ ایسا ویسا ثابت نہیں ہوگا. میری مما اور پاپا نے بہت سوچ سمجھ کر میرا نکاح اس سے کیا ہے اور انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی. میں بھی یہی کروں گی. اپنی اولاد کا نکاح بچپن میں ہی کر دوں گی اور آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی یہی تلقین کر کے مروں گی. شیزہ کے ان خیالات سے پاپا کو شدید اختلاف تھا. کبھی وہ ماہم اور پاپا ساتھ ہوتے تو گرما گرم بحث ہوتی جس میں مما زیادہ تر شیزہ کی حمایت کیا کرتی تھیں کیونکہ شیزہ کا نکاح کروانے میں بطور خاص مما اور دادا کا ہاتھ تھا. پاپا تو ابتدا سے ہی بچپن میں نکاح کے حق میں نہ تھے. وہ ہمیشہ پاپا سے کہتی تھی بیٹیوں کے نصیب تو ویسے بھی خدا کے بعد والدین کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں. گو کہ ان سے رسماً رشتے کی منظوری طلب کی جاتی ہے مگر انکار کی توقع کے بغیر. پھر وہ ماہم کی جانب رخ کرتی. تمہارا کیا خیال ہے جب تمہارے والدین تمہارے لیے کوئی لڑکا منتخب کرنے کے بعد تم سے رائے مانگے گے تو تم ریجیکٹ کر دو گی. کبھی نہیں کر پاؤ گی خواہ تمہیں اس سے شدید اختلافی کیوں نہ ہو. اور لڑکوں کی اکثریت بھی اس فعل کی مرتکب نہیں ہوتی ہے. یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو پاپا پوچھتے. ٹو بی ویری فرینک میں کہنا چاہوں گی کہ بیچارے زیادہ تر لڑکے محبت تو کسی اور سے کرتے ہیں مگر شادی ہمیشہ اپنے والدین کی پسند سے کرتے ہیں. اس لیے محبتوں میں اکثریت کا انجام جدائی ہوا کرتا ہے کیونکہ صنف نازک ہی میں نہیں مردوں میں بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ بزرگوں کے فیصلے سے انحراف کر سکے. پاپا کبھی قائل نہ ہوتے. فرض کرو بابر ہی ایسا جیتدار نکل آئے اور دھڑلے سے کہہ دے مجھے شیزہ پسند نہیں آئی اور میں ظفر حد کرتے ہیں آپ کیوں بچی سے اتنی فضول باتیں کر رہے ہیں. خدا نہ کرے کہ بابر ایسا کوئی بھی کام کرے. پڑھا لکھا ہے وہ ڈاکٹری پڑھ رہا ہے. اتنا گستاخ ہرگز نہیں ہوگا. دیکھا نہیں تم نے سلمہ ہمایوں کتنے سادہ لوگ ہیں. وہ بھی اسی طرف اس فطرت کا مالک ہوگا. اور پھر شیزہ میں کیا کمی ہے جو وہ منع کرے گا. مما خفا ہو جاتی ہیں اور یہی کہ کسی بھی ہارے یا جیتے بغیر گفتگو اختتام پذیر ہو جاتی. شیزہ اس روز بے انتہا خوش تھی جب ماما نے اسے بابر کے امریکہ سے لوٹ آنے کی نوعیت سنائی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ وہ کراچی میں ہی اپنے کلینک کھولنا چاہ رہا ہے. پاپا فوری طور پر ٹنڈولا یار بابر سے ملنے چلے گئے تھے. شیزہ خوش تھی کہ وہ کراچی میں سیٹل ہونا چاہتا ہے کیونکہ اسے اپنے شہر کے علاوہ کہیں بھی مزہ نہیں آیا تھا. گو کہ وہاں بابر کے والدین کی جدی پشتی جائیدادیں اور زمینیں وغیرہ موجود تھیں. مقامی لوگوں میں عمارت کا ڈھنکا بجتا تھا مگر شیزہ وہاں کے ماحول سے مطمئن نہ تھی. اس کے تو دلی مراد بر آئی تھی. رخصتی اس وقت تک ناممکن تھی جب تک وہ کراچی میں اچھی طرح سیٹل نہیں ہو جاتا. لہٰذا انہوں نے پاپا سے وہیں کرائے پر مکان دیکھنے کی بات کی تھی تاکہ جب تک اپنا گھر نہیں بن جاتا وہ رہ سکے. مگر پاپا نے کہا جب اپنا گھر وہاں موجود ہے تو وہ کیوں تکلف کا سامنا کرے. جب تک بابر کا گھر نہیں بن جائے گا وہ ہمارے گھر اپنا گھر سمجھے. اور ہم لوگ تو ویسے بھی اب 21ویں صدی میں قدم رکھنے والے ہیں. نکاح کے بعد کیا پردہ.
لوگ تو منگنی کے بعد بھی پردہ ختم کروا دیتے ہیں، اور بابر نے چند ماہ شیزا کے گھر رہنے کی حامی بھر لی تھی۔ جس روز بابر ہمایوں کی آمد متوقع تھی وہ بہت ایکسائٹڈ ہو رہی تھی، اسے پوری رات نیند نہ آئی تھی اور مختلف خاکے بناتی رہی تھی کہ بابر اب ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اس طرح بات کرتا ہوگا، اس سے مل کر وہ خوش بھی ہوگا یا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ صبح سے ہی تیاریوں میں لگ گئی تھی، سارا گھر اپنی نگرانی میں صاف کروایا، جبکہ اس کا کمرہ اس نے خود سیٹ کیا تھا اور بڑی دیر تک اسی انٹیریئر ڈیکوریٹنگ کی مہارت کو دل ہی دل میں داد دیتی رہی تھی۔ ظفر تمہارا بابر خوش ہو جائے گا۔ وہ گھڑی میں وقت دیکھتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ خوبصورت کامدانی کام والا فال سے رنگ کا جوڑا پہنا جو اس کی دھودیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ اسے اپنے لمبے بال کلپ میں قید کرنے کے بجائے آگے 2-3 پن لگا کر لینے کے بعد پشت پر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ اس کی 2 سال چھوٹی بہن فضا اس کو مسلسل چھیڑ رہی تھی، اتنی تیاری دیکھ کر تو بابر بھائی بے ہوش ہو جائیں گے، صرف بے ہوش، ہارٹ فیل نہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ ماہم تو اس نے بطور خاص بلوایا تھا، وہ اس کی بچپن کی سہیلی تھی اور بار بار بابر سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، 4:15 سے پہ بابر کی گرے رنگ کی لمبی سی کار شیزا کے گھر کے پورچ میں کھڑی تھی۔ سب ہی اہل خانہ استقبال کے لیے یہاں موجود تھے۔ گاڑی رکی اور ڈرائیونگ سیٹ سے ایک خوبرو شکل صورت نوجوان برآمد ہوا تھا۔ ماہم کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ واؤ شیزا، ویری نائس۔ شیزا نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ پھر سے اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، جس نے پہلے تو سب کے مسکراتے چہروں کو دیکھا، جواب دیا اور پھر گاڑی کا بیک ڈور کھولا۔ آئیے بابر صاحب، وہ مؤدبانہ انداز میں گویا ہوا۔ تو کیا وہ بابر نہیں؟ شیزا کو اجنبا ہوا تھا، کیونکہ جو شخص گاڑی کی پچھلی سیٹ سے برآمد تھا تو اس کے خیال میں کچھ بھی ہوتا مگر بابر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پستہ قد اور سانولی رنگت، ہلکا موٹاپا، اس پر سیتم یہ ایک 3 پیس چڑھا لیا تھا جس کی وجہ سے وہ مزید مضحکہ خیز محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ بے ساختہ ماہم کا بازو نہ پکڑ لیتی تو شاید چکرا کر گر پڑتی۔ پاپا اس کا تعارف سب سے کرواتے ہوئے شیزا کے قریب آئے اور جب اس نے اپنی باریک اور بڑی عجیب سی آواز میں ہیلو شیزا کہا تو وہ اچھل ہی پڑی تھی، خود اپنی کلائی پر چٹکی لی تھی، کہیں وہ بھیانک خواب تو نہیں دیکھ رہی، مگر نہیں، یہ سب تو حقیقت تھا۔ وہ اپنی تمام تر بدصورتی اور انتہائی چھوٹے سے قد سمیت اس کے مقابل موجود تھا۔ شیزا اتنی حیران تھی کہ مسکرا بھی نہ سکی۔ ایک کے بعد ایک سب سے ہی اندر چلے گئے تھے مگر وہ وہیں جمی کھڑی رہی تھی۔ آخر ماہم نے اسے ہلایا تھا۔ شیزا تم ٹھیک تو ہو؟ وہ خود بھی بابر کو دیکھنے کے بعد خاصی شوق تھی، مگر شیزا کی جو کیفیت تھی اسے خود سمجھ نہ آ رہی تھی، پھر بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی اس کیفیت کا کسی کو علم ہو، اس لیے خود کو سنبھالتی وہ ڈائننگ روم میں چلی آئی تھی جہاں بابر سب کے ساتھ مہو گفتگو تھا۔ شیزا چپ چاپ ساتھ کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور اس کی گفتگو سننے لگی تھی۔ آپی، بابر بھائی زیادہ اچھے نہیں ہیں نا؟ 12 سالہ سعد نے بے ساختہ چپکے سے کہا، جیسے فضا نے سن لیا تھا۔ چپ بدتمیز، کوئی نہیں برے، اتنے اچھے تو ہیں، پتہ ہے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں۔ پسند تو اسے بھی نہیں آئے تھے یہ بہنوئی، مگر وہ شیزا کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، اس لیے چپکے سے سعد کو ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ شیزا تو مزید پریشان ہو گئی تھی کہ لو بچوں کی رائے بھی ایسی ہے تو بڑوں کی کیا ہوگی۔ بابر کسی طرح بھی شیزا کے لیے موزوں نہیں تھا۔ وہ غائب دماغی سے کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر برداشت کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ماہم اس کی خاموشی بہت پریشان کر گئی تھی، وہ خود بابر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی تو شیزا کا کیا حال ہوا گا۔ وہ اس کے پیچھے اس کے کمرے میں آئی تو شیزا سر پکڑے بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ اس قریب آ کر کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شیزا، اس نے نرمی سے پکارا تو وہ اس ہمدردی پر شدتوں سے رو پڑی۔ ماہی میں برباد ہو گئی۔ ماہم اس کا کندھا تھپکتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ بی بریو مائی فرینڈ، اس طرح رونے سے کیا فائدہ؟ ماہی، میری تو زندگی بھر کے خواب مسمار ہو گئے۔ میں نے بابر کے بارے میں کیا کیا خاکے بنا رکھی تھی، اس کی شخصیت تو سب خاکوں پہ ہی سیاہی پھیر گئی ہے۔ یار صرف قد ہی تو چھوٹا ہے، آدمی بہت قابل اور ذہین ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میں نے اس سے باتیں کر کے اندازہ لگایا اس کے اور اس تمہارے خیالات بھی ایک دوسرے میں مشابہت رکھتے ہیں۔ دیکھو نا، سب سے بڑی بات یہی خیالات کی ہم آہنگی ہوا کرتی ہے۔ شیزا ان جھوٹے بہلاموں میں کہاں آ سکتی تھی، مگر وہ تو بالکل بے جوڑ، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ پلیز شیزا، سمجھنے کی کوشش کرو، اب تو کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ جیسا بھی ہے تمہارا شوہر ہے، اس سے تمہارا نکاح ہو چکا ہے، سمجھوتا کرنے کی صحیح کرو۔ یوں رو دو کر تم کیا کرو گی، اپنی ہی صحت برباد کرو گی۔ وہ جتنی دیر وہاں رہی اسے سمجھاتی رہی، بعد میں جب ماہم کا بھائی اسے لینے آیا تو وہ چلی گئی۔ شیزا بیٹھی اپنی قسمت کا ماتم کر رہی تھی، بار بار اسے ساتھ کی بات یاد آ رہی تھی۔ مغرب کا وقت بھی گزر گیا تھا مگر شیزا نے کمرے سے باہر ایک قدم نہ نکالا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سوچ میں پڑ گئی، کہیں بابر نے یہاں آنے کی زحمت نہ کر لی ہو۔ وہ اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی، سنبھل کر بیٹھی اور کم
کمین کا کہنا پڑا۔ دروازہ کھلا اور سامنے ڈرائیور گلاب کے پھولوں کا بوکے لیے کھڑا۔ ہیلو میڈم۔ شیزا نے اسے بغور دیکھا جسے وہ پہلی نظر میں بابر سمجھ بیٹھی تھی۔ کاش سچ مچ بابر ہوتا، کتنا ڈیسنٹ ہے یہ، اونچا لمبا قد، چوڑے اور مضبوط شانے، کھلتی ہوئی مگر گندمی رنگت، لبوں پہ جاندار قسم کی مسکان شاید اس کا خاصا تھی۔ لباس و انداز سے وہ جاہل نہیں لگتا تھا، طرز تخاطب بھی اس نے جاہلانہ استعمال نہیں کیا تھا۔ جس طرح شیزا ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے گئی تھی، اس سے کھنکارنا اہم۔ شیزا نے گھبرا کر نظریں اس پر سے ہٹائی تھی۔ جی فرمائیے، آپ یہاں تشریف لائے ہیں، خیریت تو ہے؟ جی ہاں خیریت ہے، بابر صاحب نے یہ بکے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ اس نے کارڈ اور پھول اس کی جانب بڑھائے تھے۔ شیزا کارڈ پڑھنے لگی تھی جس پر خوبصورت عبارت میں چند انگریزی جملے لکھے ہوئے تھے۔ بابر صاحب کو جب بھی کوئی شخصیت پسند آ جاتی ہے تو اسے پھولوں کا تحفہ دینا پسند کرتے ہیں۔ اسے اپنے صاحب سے کہیے گا کہ ہم تحفے بھیجنے والوں کے اپنے ہاتھ سے لینا پسند کرتے ہیں، اور یہ ایک طریقہ ہوا کرتا، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے وہ نوکروں کے ذریعے پھول بھجوائیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ہم سے ملنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ سب کیا ہے۔ شاید انہیں ہماری شکل پسند نہیں آئی۔ نہیں خیر، وہ تو آپ کی تعریفوں میں مسلسل رتب لسان ہیں، بلکہ خود کو کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں آپ ان کی تشریف آوری کو پسند بھی فرمائیں گی یا نہیں، اس لیے انہوں نے میری مدد طلب کر لی۔ ویسے میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا سکتا ہوں۔ کیوں، آپ پوسٹ مین ہیں؟ شیزا اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ جی نہیں، کبوتر۔ وہ ذرا سا ہنسا تھا تو شیزا نے اس کی شخصیت سے مرغوب ہوتے ہوئے پھر سے نگاہیں ہاتھوں میں پکڑے پھولوں پر ڈالی تھی۔ جناب کبوتر صاحب، ان سے کہیے گا آج ان کی تھکن کا خیال کرتے ہوئے میں یہ پھول قبول کر رہی ہوں۔ فی الحال تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا یہی اصل وجہ ہے میرے ہاتھ سے پھولوں کو قبول کر لینے کی؟ شیزا نے یک لختی سے گھورا تھا۔ جی ہاں، جائیے اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ خادم کو عرفان احمد کہتے ہیں۔ یہ بتاتے ہوئے وہ اپنی اسی دلکشی سے مسکرایا تھا۔ وہ چلا گیا اور اس کا طنز بھی بجا تھا۔ دراصل وہ واقعی نہیں چاہتی تھی کہ دل اس سے مزید رنجیدہ ہو۔ فی الحال وہ بس اسے لطیف احساس کو کہ بابر نے پھول بھیجے ہیں کہ زیر اثر خود کو مصنوعی مسرت پہنچانا چاہتی تھی۔ وہ کچھ لمحوں تک پھول پکڑے خود کو محبت کے احساس سے آشنا کروانے کی کوشش کرتی رہی تھی، مگر ناکام ہونے کے پر جھنجھلا کر بوکے دیوار پر دے مارا تھا۔ شیزا ماما کی پکار پر وہ گھبرا کر پلٹی تھی۔ شاید ممی نے میرا خیال پڑھ لیا ہے، مگر اس کا خیال غلط نکلا۔ وہ تو کھانے پر بلانے کے لیے آئی تھیں۔ کب تک خود کو یہاں بند رکھو گی؟ ایسا کیا سوچے گا بابر کہ تمہیں وہ پسند نہیں آیا اس لیے اس کے سامنے آنے سے گریز کر رہی ہو؟ اسے کیا معلوم کہ تم کتنی شرمیلی ہو؟ وہ بیچارہ تو امریکہ میں اتنے سال گزار کر آیا ہے، یہاں کی روایات کو کہاں سمجھا ہوگا؟ کہیں اسے تمہاری بد اخلاقی ہی تصور نہ کر لے۔ میں کھانا لگوا رہی ہوں، تم فوراً اپنی حالت پھر سے سدھار کر آ جاؤ۔ مما اس سے ہدایت دے کر چلے گئیں۔ وہ سوچ رہی تھی اپنی محبت کا یقین دلانا اور پسندیدگی کے جھوٹے اظہار کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ اس کے دیے ہوئے پھولوں میں سے ایک کلی نکال کر اپنے بالوں میں لگائی اور بقیہ پھول گلدان میں سجا دیے۔ گو کہ یہ بہت تکلیف دہ عمل تھا، مگر وہ کسی بھی طرح یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ آج اپنی خیالات و احساسات سے پشیمان ہے، اور اس دنیا دکھاوے کی خاطر لبوں پر مصنوعی مسکراہٹ بھی سجا لی ہے۔ وہ اس کے مقابل کرسی پر براجمان تھا۔ شاید اسے اپنی آواز کی خوبصورتی کا اندازہ تھا، اس لیے بہت کم بولتا تھا، جبکہ عرفان ڈرائیور جسے اس نے اپنے برابر میں بطور خاص بٹھا رکھا تھا، اس نے تو جیسے بابر کی جانب سے ہر بات کا جواب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا تھا۔ اس کی آواز خاصی دلکش تھی، وہ بہت دھیمے لہجے میں بولتا تھا۔ فضا اور عرفان سے خاصی مرغوب دکھائی دے رہی تھی، ساتھ بھی عرفان ہی سے گفتگو کر رہے تھے۔ بیچارے بابر کو صرف پاپا نے ہی کمپنی دے رکھی تھی، مگر کھانے کے بعد جب سٹنگ روم میں محفل جمی تو یہ کمپنی بھی نہ رہی۔ پاپا کا فون آیا اور وہ چلے گئے۔ ماما نے شاید بابر کی شخصیت کا غم بہت محسوس کیا تھا، جب ہی سر پکڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جانا تو شیزا بھی چاہ رہی تھی، مگر لحاظ و مروت میں بیٹھنا پڑا۔ فضا بھی یہیں تھی، البتہ ساتھ بھی چلا گیا تھا۔ بابر بھائی، آپ نے ڈرائیور کیوں رکھ لیا؟ کیا آپ کو خود ڈرائیونگ نہیں آتی؟ فضا نے یوں ہی پوچھ لیا۔ جی دراصل میرے پیر بآسانی بریک تک نہیں پہنچ پاتے۔ فضا نے بمشکل اس کے جواب پر ہنسی ضبط کی تھی۔ بچپن میں سائیکل نہ چلا سکا، موٹر سائیکل کی کک تک پاؤں سے نہیں مار سکا، تو کار چلانا تو کافی محنت طلب کام محسوس ہوتا ہے، ٹریفک سے بھی خوب خوف محسوس ہوتا ہے۔ عرفان بدتمیزی سے مسکرا رہا تھا، غالباً دل ہی دل میں مذاق اڑا رہا ہوگا۔ بابر کا اپنا انداز خاصا ہلکا پھلکا تھا، جیسے یہ بتا کر وہ اپنی ہی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا۔ شیزا کے چہرے پر تو اس کی باتیں سن کر
مردانی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے موضوع بدلنا چاہتا۔ عرفان آپ تو کافی پڑھے لکھے دکھائی دیتے ہیں، پھر یہ ڈرائیوری کی نوکری کیسے کر لی؟ جی ہاں، میں نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہے۔ جاب کی تلاش تھی، گورنمنٹ کے ادارے میں بآسانی نہیں مل سکتی تھی، پرائیویٹ فرم میں تنخواہیں پرکشش نہیں تھی، 2-3 ہزار میں بلا کیا ہو سکتا ہے آج کل کے دور میں۔ جب بابر صاحب نے یہ پیشکش کی کہ تم میرے لیے کام کرو، فل ٹائم جاب، 5,000 روپے ماہ رہائش کے، تو میں فوری طور پر قبول کر لیا۔ نوکری، گھر اور گاڑی ملے تو کون بیوقوف قبول نہ کرے گا۔ ایک ڈرائیور کو اتنی زیادہ سہولیات اور تنہا فضا بے ساختہ بولی تھی۔ میں صرف ان کا ڈرائیور ہی نہیں ہوں، بہت کچھ ہوں، یعنی باڈی گارڈ بھی، پرائیویٹ سیکرٹری بھی ہوں، اسسٹنٹ بھی ہوں، کلینک کھولے گا تو شاید کمپاؤنڈر بھی بن جاؤں، قاصد بھی میں ہی ہوں اور کبوتر بھی۔ آخر میں وہ مخصوص دلکشی سے مسکرایا اور شیزا کو دیکھنے لگا۔ یہ سمجھے آل ان ون کو اس سے بھی زیادہ تنخواہ ملنی چاہیے تھی، مگر دوستی کا خیال کرتے ہوئے ذرا رعایت برت رہا ہوں۔ دوست؟ شیزا نے پوچھا تو عرفان نے ہی جواب دیا۔ ہم دونوں نے میٹرک ایک ساتھ ہی اسکول سے کیا تھا، پھر یہ امریکہ چلے گئے، راہیں جدا تو ہو گئی مگر رابطہ نہیں ٹوٹا تھا۔ کچھ تک گفتگو ہوتی رہی، پھر بابر نے اجازت چاہی تو شیزا نے بہتری جانی۔ بابر کے جاتے ہی وہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے کمرے کے سامنے والا کمرہ بابر کے سپرد کیا گیا تھا۔ عرفان باہر کھڑا شاید اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میڈم، اس نے پکارا اور شاید ہی ساتھ ہی قدم بھی آگے بڑھائے۔ جی، یہ بابر صاحب نے دیا ہے، ایک پرچہ اسے تھمایا۔ کہاں ہے؟ جواب لے کر آؤ۔ شیزا نے ذرا الجھ کر پرچہ لیا اور پڑھنے لگی۔ شیزا، تم نے میرے دیے ہوئے پھولوں میں سے ایک کلی کو اپنی زلفوں کی زینت بنا کر میرے جذبوں کی قیمت بڑھا دی ہے۔ از طرف بابر ہمایوں، شیزا کا حلق تک نہ جانے کیوں کڑوا ہو گیا تھا۔ عرفان غور سے اس کے چہرے پر آئی ناگواری کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ اس نے فوراً ہی کمال ہوشیاری سے چھپا لیا اور پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا کہ بجائے زبانی کہا، وہ کہ مجھے آپ کے ذریعے پیغام رسانی کرنے کا انداز پسند نہیں، مگر مجبوراً میں کہہ رہی ہوں کہ بابر سے کہیے گا کہ بعض لوگوں سے دل کی باتیں خود کہنا بہتر ہوا کرتی ہیں۔ یہ طریقے مہذب اور پڑھے لکھے لوگوں کے نہیں ہوتے، کیونکہ کچھ رشتوں کے درمیان ہر فرد کی مداخلت ناگوار بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، پھر رک کر بولی، پلیز آپ آج کی تاریخ میں پیغام رسانی نہ کیجیے گا، میرے سر میں شدید درد ہے، میں آرام کروں گی۔ عرفان اسی طرح مسکراتا ہوا چلا گیا تھا۔ وہ رات کانٹوں پر گزری تھی۔ اس کے بعد ہونے والی ہر صبح سامنے کے شیلف پر موجود پھولوں کا خوبصورت بکے نوید سحر سنایا کرتا تھا، جس سے ایک کلی وہ یاد سے اپنے بالوں میں لگا لیتی تھی۔ اسے یہ بات اب تک سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ یہ پھول وہ یہاں رکھ کر کب جاتا ہے۔ جب حسب معمول بالوں میں پھول لگا کر وہ ناشتے کی میز پر پہنچی تھی، ہیلو، اسے معلوم تھا کہ ابھی رٹایا جملہ کہا جائے گا، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، تھینک یو، اس نے حد درجہ رسمی انداز میں کہا تھا اور ناشتہ کرنے لگی تھی۔ عرفان ہمیشہ کی طرح بابر کے برابر والی کرسی پر براجمان تھا۔ اسے دیکھ کر کل رات کا واقعہ یاد آیا تھا، اور اگر عرفان کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ شیزا کو اس کی شرافت کا قائل ہونا پڑا تھا۔ شاید پاپا کو بھی اس کی شرافت تو پارسائی پر حد درجہ اعتماد تھا، تب ہی ماما کی پرزور مخالفت کے باوجود یقین و اعتماد کے ساتھ ان کے ساتھ ہم کی یہاں بھیج دیا، اور بابر کو بھی اعتراض نہ تھا۔ جاتے وقت راستہ بھر وہ اس سے مستقل بابر کی باتیں کرتا رہا تھا۔ بابر صاحب کو یہ پسند ہے، بابر صاحب کو وہ پسند ہے، بابر صاحب اس طرح کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں اور ایسے رویے نظر انداز کر دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ شیزا بہت بور ہونے لگی تھی، پتہ نہیں کیوں اسے بابر کی کسی بھی بات سے کوئی خاص دلچسپی نہیں رہی تھی۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کمرہ سیٹ کیا تھا اور وہ بہت خوش ہوئے۔ جی ہاں، کہہ رہے تھے کہ میری اتنی حیثیت کہاں کہ شیزا میرے لیے اتنا کچھ کرے۔ ہاں، حیثیت تو واقعی نہیں ہے۔ شیزا نے گہری سانس لی اور بمیں اچکائیں۔ آپ بور ہو رہی ہیں؟ جی نہیں، آپ یقیناً بور ہو رہی ہیں۔ بابر صاحب کہتے ہیں کہ آپ ان کی موجودگی سے خوش نہیں ہوتی۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پھر تو یہ میری بھی غلط فہمی ہوگی، مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ ان کے ذکر سے اکتاتی ہیں۔ میں کسی بھی چیز کے بہت زیادہ ذکر سے اکتا جاتی ہوں۔ آپ کچھ زیادہ ہی بابر صاحب کو یاد کرتے ہیں۔ وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی فکر اس کا ذکر۔ بڑی فکر ہے بابر صاحب کی۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے وابستہ ہر شے سے بھی۔ وہ غور سے شیزا کو دیکھنے لگا۔ یہ زمانی بات سے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ اچھا، اسے حیرت تھی، شاید آپ یہ نوکری زندگی بھر کرتے رہیں گے۔ دل تو چاہتا ہے، مگر میں ذرا حقیقت پسند بھی ہوں۔ اگر اچھی جاب مل گئی تو چھوڑ دوں گا۔ وہ صاف گوئی سے بولا تھا۔ ہو سکتا ہے شادی کے بعد آپ کو میرا وجود ناگوار محسوس ہونے لگے، بقول آپ کے کہ کچھ رشتوں میں تیسرے فرد کی مداخلت اچھی نہیں ہوتی اور مجھے یہ نوکری چھوڑنی پڑ جائے۔ شیزا نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ آخر
منزل آ گئی تھی۔ میڈم آپ شادی کی تقریب تنہا اٹینڈ کر لیں گی؟ مجھے باہر ہی ٹھہرنا پڑے گا یا پھر اندر چلوں؟ وہ پوچھ رہا تھا کہ ماہم چلی آئی، بڑے بھائی فیضان بھی اس کے ساتھ ہی آئے تھے۔ شیزا کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گئی تھی۔ عرفان بھی گاڑی سے اتر کر باہر آیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، ابھی نکاح کہاں ہوا ہے بھائی؟ پھر بھی پیشگوئی مبارکباد قبول کرو۔ یوں ہی خالی ہاتھ مبارکباد؟ ماہم نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ کیوں، کیا کچھ دینا ضروری ہے؟ وہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ اور نہیں تو کیا، اندر نہیں آنے دو گی؟ ماہم نے آنکھیں دکھائی تھی۔ اچھا بابا ڈراؤ مت، دیتی ہوں۔ اس نے گاڑی سے پرس اور گفٹ پیک اٹھایا تھا اور پیکٹ ماہم کی طرف بڑھا دیا تھا۔ کیا ہے اس میں؟ بہت ہلکا سا لگ رہا ہے۔ وزن میں ہلکا ہے، قیمت میں نہیں۔ کھولو گی تو پتہ چلے گا۔ وہ لوگ اندر جانے لگے تھے۔ ارے تم لوگ اکیلی چلی جاؤ گی، بابر کو نہیں لے کر چلنا؟ دونوں ایک ساتھ چونک کر بولی تھی۔ عرفان بھی نیم لبوں سمیت حیرانی سے کھڑا تھا۔ فیضان بھائی یہ تو… ہاں بھائی مجھے معلوم ہے، کارڈ پر نام لکھنا یاد نہیں رہا، مگر تم پرائی تو ہو نہیں جو یوں نخرے دکھا رہی ہو۔ اصولاً تو آنٹی انکل کو بھی آنا چاہیے تھا۔ فضا کے پاس بھی بڑائی کا اچھا بہانہ تھا، مگر پھر بھی اس سے خفا ہوں۔ ماہم نے شیزا کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ ماہی شیزا اس کی چٹکی لی تھی، مگر ماہم نے پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ آئیے بابر بھائی، جلدی آئیے نا۔ عرفان چند لمحوں تک کھڑا رہا، سوچتا رہا، پھر بابر کی حیثیت سے جانا اچھا بھی ہے یا نہیں۔ پھر شیزا کو دیکھنے لگا جو نظریں جھکائے انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ماہم جی میں بابر نہیں ہوں۔ اور ہاں میں کب کہہ رہی ہوں، غلطی سے زبان سے نکل گیا۔ عرفان نام ہے نا آپ کا؟ فیضی بھائی یہ بابر بھائی کے ڈرائیور ہیں۔ ماہم نے ایک دم بات پلٹی تھی۔ اور سوری، میں سمجھا کہ کوئی بات نہیں، مجھے اکثر لوگ بابر سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ مسکرایا۔ جی ہاں، پہلی بار میں بھی سمجھی تھی کہ شاید یہی بابر ہیں، ماہم نے کہا۔ شیزا الجھی ہوئی کیفیت کے انداز میں کھڑی تھی۔ کیا تم نے غلطی سے بابر کا نام لیا تھا؟ ماہم نے کندھے اچکائے۔ او نہیں تو کیا، بابر بھائی کیوں نہیں آئے؟ مجھے ان کے ساتھ آنے میں سب کی محسوس ہوتی تھی، اس لیے میں عرفان کے ساتھ آ گئی، شیزا نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ یہی چلتا رہا تو عمر کیسے گزرے گی؟ ماہم خفا تھی۔ تم بیٹھو، میں ابھی آئی۔ اس نے فیضی بھائی کو پیکٹ پکڑایا اور عرفان کے ساتھ رسمی سلام دعا میں مصروف تھے۔ شاید عرفان سے وہ خود بھی مرعوب دکھائی دے رہے تھے۔ ماہم بھی کچھ دیر کھڑی ان دونوں سے گفتگو کرتی رہی تھی۔ شیزا وہیں بیٹھی دیکھ رہی تھی، کیونکہ لوگ کچھ فاصلے پہ شیزا کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ماہم مسکراتی ہوئی واپس آ گئی تھی۔ یہ عرفان صاحب خاصی اونچی قسم کی شاید دکھائی دیتے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس آ گئی تھی۔ کیا خیال ہے، بات کرواؤ دوں؟ شیزا بھی مسکرائی تھی۔ شٹ اپ، میرے لیے وہ بھائی جیسے ہیں۔ ہاں کب بنا لیا؟ اوف بھائی، عزت کرتی ہوں، اچھا انسان ہے۔ تمہارے سامنے کسی لڑکی کی تعریف کرنا بھی مشکل ہے۔ اچھا بابا، میں بھی فضول میری گفتگو بھی فضول۔ تم بتاؤ، اپنی بھابھی سے نہیں ملواؤ گی؟ ضرور چلو۔ لوگ بھابھی سے ملنے چلی گئی تھیں۔ 12 بجے کے قریب ماہم اور شیزا کی مشترکہ سہیلی نے آ کر اطلاع دی تھی کہ شیزا تمہارے کزن تمہیں بلا رہے ہیں۔ کزن؟ وہ حیرانی سے ادھر چلی آئی تھی۔ آپ میرے کزن کب سے بن گئے؟ وہ ہنستی ہوئی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے کزن ہے تو کوئی کہتا ہے فرینڈ ہے تو کوئی شوہر ہی سمجھ بیٹھا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا، مگر شیزا کی مسکراہٹ اس شوہر والی بات پر معدوم ہو گئی تھی۔ اس نے سنجیدگی سے ماہم کی کو الوداع کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ اجازت اگر ہو تو موسیقی سن سکتا ہوں؟ جی ہاں، شیزا نے فراغ دلی سے کہا تھا تو عرفان نے کیسٹ پلیئر آن کیا تھا۔ تو حسن کی دیوی ہے، میں ہوں تیرا بیچاری۔ مہندی حسن کی آواز گاڑی میں گونجنے لگی تھی۔ شیزا جب چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ عرفان نے آواز کم کی اور پوچھا، ایک بات کہوں؟ کہیے۔ یہ گانا آپ کے لیے ہے؟ جی؟ ہوش لا ہی تو اٹھی تھی۔ میں نہیں کہتا، بابر صاحب کہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے بولا تھا۔ شٹ اپ، وہ تلملا اٹھی تھی، مگر وہ چپ نہ ہوا۔ فیضان صاحب نے پوچھا کہ آپ بابر کے ہمراہ کیوں نہیں آئی؟ تو میں نے کہہ دیا کہ آپ کو ان کے ساتھ آنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ کیا؟ یو ایڈیٹ، ایسا کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ شاید آپ غلط مطلب لے گئی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رخصتی سے قبل ساتھ آنا جانا آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ شٹ اپ۔ کیوں؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ ڈالا؟ وہ اب بھی ہنسی روکے ہوئے تھا۔ شیزا شرمندہ تھی اور غصے میں بھی۔ ویسے یہ بات 16 آنے درست بھی ہوگی کہ آپ شرم کے علاوہ شرمندگی کے احساس سے بھی دوچار ہونے سے گھبراتی ہوں گی۔ بابر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ کو وہ پسند نہیں ہے۔ کیا وہ واقعی ایسا کہہ رہے تھے؟ جی ہاں، اور بہت اداس بھی تھے۔ کہہ رہے تھے شیزا میرے قد کی وجہ سے مجھے اچھا نہیں سمجھتی تو اور مجھ سے بات چیت کرنے سے بھی گریز کرتی ہے۔ نہیں، شاید وہ جانتے نہیں ہیں، پاکستان لڑکیوں میں کافی شرم و حیا ہے۔ امریکہ میں رہے ہیں نا؟ شیزا نے بات بنائی تھی۔ جی نہیں، وہ شرم و شرمندگی کے الگ الگ معنوں سے بالکل آشنا ہیں۔ وہ ہنسا تھا۔ یہ بات غلط بھی نہیں کہ آپ کو اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ تم بہت زیادہ بکواس کر چکے ہو۔ وہ غصے میں آ گئی تھی۔ مزید کروں؟
مزے سے ہنستا رہا تھا۔ تمہیں زخموں پر نمک پاشی کرنے کا بہت شوق ہے۔ زخم ٹھیک ہی یہی کہہ رہی ہیں نا آپ؟ بابر جیسے شخص کا ساتھ آپ جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے کسی گھاؤ سے کم نہیں ہے۔ میں نے جب پہلی بار آپ کو دیکھا تھا تو یہی خیال آیا تھا کہ آپ کے لیے بابر جیسا نہیں میرے جیسا کوئی ہونا چاہیے تھا۔ تم بہت فضول شخص ہو۔ وہ تب کر بولی تھی۔ ارے کہیں آپ اس غلط فہمی میں تو نہیں پڑ گئی کہ میں آپ کو پسند کرنے لگا ہوں؟ جی نہیں، آپ تو میری میڈم ہے اور میں آپ کو مسز بابر ہمایوں کے روپ میں ہی دیکھنا پسند کروں گا۔ اسے شٹ اپ، وہ جیسے ہیں بھی ہیں جو میں ان کے ساتھ گزارا کر سکتی ہوں۔ اور ریلی آپ اتنی بہادری سے خود پر ظلم ہونے دیں گی احتجاج کیوں نہیں کرتی کہ یہ شادی بے جوڑ ہے؟ آئی ول کل یو عرفان، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ کیا کروں، میں ظلم ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا۔ میری جان جانے سے آپ کو خوشی ہوگی تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذہن نصیب، پلیز اسٹاپ اٹ، اس نے چیخ کر کہا تھا اور گاڑی ایک جھٹکے سے سنسان و بیابان علاقے میں رک گئی تھی۔ شیزا کیا سوچ رہی ہو؟ ناشتہ کرو جان، مما کی آواز سے وہ خیالوں کی دنیا سے واپس لوٹ آئی تھی اور ناشتہ کرنے لگی تھی۔ شیزا نے تہیہ کیا تھا کہ آج وہ جاگتی رہے گی تاکہ یہ دیکھ سکے بابر کس وقت آ کر چپکے سے گلدستہ شیلف پر رکھ جاتا ہے اور اس سے خبر ہی نہیں ہوتی۔ 1 بجے تک تو وہ مشکل سے فلم دیکھتی رہی، مگر چڑ رہی تھی کہ شور ہو رہا ہے تو اس نے ٹی وی بند کر دیا اور رسالہ کھول کر لیٹی رہی۔ فضا کو اعتراض تھا کہ لائٹ کیوں جل رہی ہے تو شیزا نے لائٹ آف کر دی، مگر وہ جاگتی رہی ہے تاکہ 3 بج گئے۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی، اسے نیند زوروں کی آنے لگی تھی۔ ساری اشیاء کچھ اندھیرے کی وجہ سے، کچھ نیند کے خمار سے دھندلی ہو گئی تھی۔ 3:30 بجے تک جاگتی رہی، پھر بالآخر اونگ لگی۔ فجر کے وقت کا الارم سیٹ نہیں کرتی تھی، مگر رات کو کر دیا تھا کہ وہ اگر سو جائے تو وقت سے کچھ دیر قبل ضرور اٹھ جائے۔ یہی ہوا، فجر کی اذانیں شروع ہی ہوئی تھی کہ الارم بج اٹھا تھا۔ فضا جھنجھلائی، کسمسائی اور پھر سے سو گئی۔ شیزا نے اپنی آنکھیں زور زور سے ملی اور شیلف پہ دیکھا، بوکے اب تک نہیں تھا۔ آخر کس وقت آئے گا؟ یہ ساری رات برباد ہو گئی۔ وہ سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ چرچرایا۔ شیزا نے پوری آنکھیں پھاڑی، وہ دبے قدموں اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں شکل تو واضح نہ ہو سکی، مگر قد کاٹھ بابر کا نہیں تھا۔ وہ گلدستہ لیے شیلف کی طرف بڑھا اور فوراً رکھ کر واپس اسی طرح پلٹ گیا۔ شیزا دم سادے لیٹی رہی۔ تو کیا بابر یہ کام بھی عرفان کے ذریعے کرواتا ہے؟ اسے بہت زیادہ دکھ محسوس ہوا تھا۔ وہ خواہ مخواہ ہوش فہمیوں کی شکار ہو رہی تھی کہ بابر میں اتنی بھی ہمت نہیں کہ کم سے کم یہ چھوٹی سی شرارت خود کر لے۔ یہاں بھی اسے عرفان کی مدد درکار تھی۔ کمبخت، 1.5 انچ کے شخص کا ہاتھ سے کیسے شیلف تک پہنچ سکتا ہے؟ کہیں عرفان یہ اپنی طرف سے تو نہیں رکھ جاتا؟ اسے نہیں، ارے نہیں، اسے کیا غرض پڑی تو وہ کل وقتی ملازم ہے، جو کہے گا مالک بیوقوفوں کی طرح کرتا چلا جائے گا۔ اس کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے واقعی عرفان اپنی طرف سے پھول رکھ جاتا ہو، شاید اسے مجھ سے اپنے خیالات کے پورا ہونے سے قبل اس نے او نو کہہ کر آنکھیں سختی سے بند کر لی تھیں۔ نہ جانے کب آنسو پلکوں پر ٹھہر گئے تھے، وہ بھی یہی کہ رخسار پر بہتے چلے گئے تھے۔ وقت سے کافی دیر قبل وہ بستر سے نکل آئی تھی، نماز پڑھی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب سیٹنگ روم میں آئی تو دیکھا بابر چائے کا کپ لیے صوفے پر بیٹھا ہے اور اخبار کے مطالعے میں مشغول ہے۔ ہیلو، دھیرے سے کہتے ہوئے وہ بیٹھی۔ اوہ آپ، السلام علیکم۔ بابر نے ایک نظر رسمی مسکان سے دیکھا تھا اور پھر سے اخبار پڑھنے لگا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ اس کے تو بال بھی اڑے تھے اور چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پکڑا ہوا کپ اور اخبار بھی خود بخود اس کے ہاتھوں میں جانے سے عجیب ہو گیا تھا۔ یا اللہ، یہ ایسے کیوں ہیں؟ وہ حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی۔ وہ تو اس کے وجود سے لا تعلق بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اتنی صبح اخبار کہاں سے آ گیا؟ اس سے رہا نہ گیا۔ کل کا اخبار ہے؟ اچھا، اسے حیرانی ہوئی کہ کل کا اخبار آج اتنی دلجمی سے پڑھنے کی ضرورت کیا آن پڑی تھی؟ میرے رویے کی بیزاری تو نظر آ جاتی ہے۔ اپنی سرد مہری کے بارے میں کیا خیال ہے موصوف کا؟ وہ مسلسل بیٹھی بابر کو گھور رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بابر کی کچھ لگتی ہی نہ ہو۔ کبھی محبت بھرے 2 میٹھے بول ہی بول دے، کوئی بات 2 بدو بھی کہہ دے۔ ہر بات عرفان سے کہلوانے کی کیا ضرورت ہے؟ بابر، آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آج میں نے بالوں میں پھول کیوں نہیں لگایا؟ جی، وہ اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے لگا اور اس کے بالوں کو بھی دیکھا۔ جی ہاں، آج آپ نے بالوں میں پھول کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ خیریت؟ اس نے رات عرفان کو پھول شیلف پر رکھ جاتے دیکھ لیا تھا۔ جی، وہ حیران رہ گیا۔ کیا وہ آپ کو پھول دیتا ہے؟ ہاں، وہ حیران ہی رہ گئی تھی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اسے پھولوں کے بارے میں آگاہی نہیں، یا وہ بن رہا ہے؟ عجیب بدھو شخص ہے بھئی۔ ظاہر ہے جب آپ ہر کام اسی سے کرواتے ہیں تو یہ بھی اس نے کیا ہوگا۔ اندھیرے میں مجھے وہ عرفان ہی لگا تھا۔ میں سمجھا نہیں۔ وہ حیران دکھائی دیا تھا، کچھ زیادہ ہی نہ سمجھ۔ شیزا کو غصہ آنے لگا تھا۔ صاف ظاہر تھا پھول اس نے کبھی بھجوائے ہی نہیں ہوں گے۔
ہمیشہ عرفان اپنی طرف سے رکھ جاتا ہوگا، مگر شیزا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاید میں نے خواب دیکھا ہوگا۔ جی ہاں، ہو سکتا ہے، وہ بولا، ورنہ آپ کہاں پھول دیا کرتے ہیں؟ شیزا کا انداز مذاق اڑانا والا تھا۔ جی بالکل، وہ مطمئن ہو کر بولا، مجھے یہ سب ستی پن لگتا ہے۔ حد ہو گئی، پھولوں کا خوبصورت احساس، ستی پن اور پیغام رسانی یہاں بڑی مہذبانہ ہوا کرتی ہیں۔ اتنا بیکار شخص اس دنیا میں صرف میرے لیے ہی رہ گیا تھا۔ شیزا کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ پھر سے اخبار پر جھک گیا تھا، حالانکہ اس کی چائے بھی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ عرفان نے یہ بدتمیزی کیوں کی ہے، کہ عرفان بذات خود چلا آیا، شیزا کو دیکھ کر خوبصورتی سے مسکرا کر سلام کیا۔ شیزا کو اس کے اس طرح منہ اٹھائے چلے آنے پر بھی اعتراض تھا کہ اگر اس نے دیکھ لیا کہ وہ اور بابر یہاں موجود ہیں تو اس طرح آنے کی کیا ضرورت تھی۔ آج موسم بہار کیوں نہیں آیا؟ بڑا ذومعنی سوال تھا۔ اگر حقیقت آشنا نہ ہوتی تو وہ کبھی سمجھ نہ پاتی تھی۔ کانٹوں کا احساس جو ہو چلا تھا۔ وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ عرفان کچھ بھی سمجھ نہ پایا تھا، شاید کچھ اور بھی سمجھا کہنے لگا تھا، چلیں بھئی بابر صاحب، اب وہ ایک اظہار بھی ہاتھ سے کیا گیا ہے۔ کون سا اظہار؟ ارے وہی، لگتا ہے اب اتنی اہم باتیں بھی یاد دلانی پڑیں گی۔ پتہ نہیں آپ ڈاکٹر کیسے بن گئے۔ پہلے تو وہ سٹ پٹایا، پھر سنبھل کر بولا اور آخر میں مسکرانے لگا۔ شیزا اس کے اس طرح پوز کرنے پر جل ہی تو گئی تھی۔ تاب نہ لاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی کمرے کا رخ کیا۔ فضا بھی جاگ چکی تھی اور جب ہی بیڈ خالی تھا۔ فضا ایکسرسائز کرنے لان میں گئی ہوئی تھی۔ شیزا نے سوچا اور چادریں درست کیں، پردے ہٹائے اور کھڑکی سے لان کا نظارہ کرنے لگی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان میڈم، یہ بابر صاحب نے دیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں پرچہ تھا۔ شیزا بھومیج کا اس کے قریب آئی تھی۔ لگتا ہے بابر صاحب قلم اور کاغذ ہر وقت جیب میں لیے پھرتے ہیں۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا اور پرچہ پڑھنے لگی۔ شیزا، تم نے پھول کیوں نہیں لگایا آج بالوں میں؟ مجھے بہت افسوس ہوا۔ ازتر بابر ہمایوں۔ اس نے تحریر کو بغور دیکھا۔ وہی تھی جو پچھلے تمام پرچوں اور بکے کے ہمراہ موجود کارڈز پر ہوا کرتی تھی۔ اس نے پرچہ پھاڑ کر عرفان کی طرف اچھال دیا۔ تم انتہائی بدتمیز اور ill mannered شخص ہو۔ جی کیا ہوا؟ بابر تو جانتے بھی نہیں ہیں کہ وہ مجھے پھول بھجوایا کرتے ہیں۔ پھر یہ کس نے لکھا ہے؟ عرفان نے دفعہ زبان دانتوں تلے دبا لی تھی اور سر کھجانے لگا، گویا اسے پتہ چل گیا تھا۔ شیزا اسے اپنے بیڈ تک لے گئی اور اس کے نیچے سے ٹوکری نکال کر جو آدھی سے زیادہ پھولوں سے بھری ہوئی تھی، اس نے سوکھے ہوئے پھول بھی سنبھال کے رکھے تھے۔ اپنے پھول واپس لے جائیں اور اب میں انہیں نہیں رکھ سکتی۔ اس نے شیلف پر سے بھی بوکے اٹھا کر زور سے ٹوکری میں پٹھا تھا۔ جی آپ نے سنا نہیں؟ مہربانی کر کے یہ پھول لے جائیے اور کسی کچرے خانے میں پھینک آئیے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وہ غصے سے بولی تھی، شیزا میں تو شٹ اپ۔ شیزا نہیں، مسز بابر، میڈم کو ہو، سمجھے؟ اپنی اوقات دیکھی ہے تم نے؟ مجھے پھول بھیجنے تمہیں شرم نہیں آئی؟ پھول بھیجنا یا دینا کوئی گناہ تو نہیں ہے، وہ بدتمیزی سے بولا۔ شیزا بنا اٹھی تھی۔ رات کو بلا اجازت میرے کمرے میں گھس آتے ہو، تمہیں کوئی تمیز نہیں؟ اگر کسی کے گھر جز وقتی قیام ہو تو شرافت سے رہنا چاہیے۔ بابر کا لحاظ نہ ہوتا تو تمہیں کھڑے کھیڑے نکلوا دیتی یہاں سے۔ تمہیں معلوم ہے ماما پاپا کو بتایا تو تمہاری کیا درگت بنائی جائے گی۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم جانتے ہو میرے جذبات کتنی بری طرح مجروح ہیں، پلیز میری بات تو سنیں، وہ لجاجت سے کہتا ہوا قریب آیا تھا۔ کیا کہو گے تم؟ مزید کوئی تیر چلاؤ گے؟ تم نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے۔ جب سے آئے ہو ایک دن بھی سکون سے جینے نہیں دیا۔ کیا بابر کے ساتھ تمہارا آنا ضروری تھا؟ پلیز میری بات سنیں مسز بابر ہمایوں، آپ شاید خوش فہمی کی مرتکب ہوئی ہیں، وہ اونچے لہجے میں بولا تو شیزا چپ ہو کر سننے لگی۔ آپ بالکل غلط سمجھ رہی ہیں، میرا مقصد آپ کے ایک ذرا سی خوشی دینا تھا، کیونکہ میں کھلی آنکھوں سے بابر کا آپ کے ساتھ سرد رویہ دیکھ رہا ہوں۔ ایک تو ویسے ہی ان کی شخصیت آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، اور اوپر سے ان کا یہ اب نارمل انداز، کہیں آپ دوہرے غم کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے جھوٹ موٹ پیغامات پہنچایا کرتا تھا۔ میں اس لیے چپکے سے پھول رکھ جایا کرتا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں بابر کو آپ میں ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے، بس یہ بندھن ہے جو وہ نبھا رہے ہیں اور شاید نبھاتے رہیں گے۔ میں نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، بلکہ مجھے آپ سے ہمدردی ہے۔ مجھے تو آپ پر رحم آتا ہے، اس لیے میں نے محض ہمدردی میں یہ خطائیں کی ہیں جس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ آخر میں وہ اپنی آواز پر قابو پانے کے لیے گہری سانسیں لینے لگا تھا۔ شیزا پتھر کی بت بنی اسے دیکھے گئی تھی، کچھ نہ بولی۔ اس کے اندر تو طوفان برپا تھے، مگر آنکھیں صحراؤں کا منظر بنی ہوئی تھی، چہرے کا رنگ پیلا ہو رہا تھا۔ آپ کو میرا وجود ناگوار گزرتا ہے نا؟ چلا جاؤں گا بس۔ بابر صاحب کا گھر مکمل طور پر سیٹ ہو چکا ہے، ہم لوگ پرسوں وہاں چلے جائیں گے۔ آپ کی رخصتی بھی یقیناً جنوری تک ہو جائے گی، اس لیے قبل ہے کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں۔ خواہ مخواہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا، چاہے مجھے کوئی اور نوکری ملے یا نہ ملے، چاہے میری نوکری ختم ہو جائے یا میرے معصوم بچے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو فاقے کرنے پڑیں یا میری بوڑھی ماں کو دوائی کے لیے تڑپنا پڑے، میں اب کبھی آپ کے سامنے بلا وجہ نہیں آیا کروں گا۔ وہ سن
کہاں رہی تھی وہ تو اب کی آنکھوں میں بہہ رہی تھی. وہ چلا گیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ سے محبت نہیں ہمدردی ہے, مجھے تو آپ پر رحم آتا ہے. کیا میری زندگی واقعی اتنی قابل رحم ہو چکی ہے کہ میں گھر کے لوگ مجھ پر رحم کھائیں اور ترس کھائیں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. وہ جملہ یاد کر رہی تھی جب وہ کہہ رہا تھا, بابر کو آپ میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہے, یہ بندھن ہے جو وہ نبھا رہے ہیں اور نبھاتے رہیں گے. کیا میں اتنی بری ہوں کہ بابر جیسے مرد کو بھی زبردستی کے انداز میں گزارا کرنا پڑے؟ وہ روتی رہی تھی. ایک ذرا سا احساس تھا جو کم از کم مجھے سپیریورٹی کا احساس تو دے رہا تھا کہ مجھے اس سے محبت نہیں تو کیا وہ مجھے چاہتا ہے. مگر عرفان نے مجھ سے وہ احساس بھی چھین لیا تھا. اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے اپنے ناخنوں سے تکیے نوچ ڈالے تھے تاکہ وہ پھٹ گیا اور شیزا کے کومل جذبوں کی طرح نرم اور گداز روئی ادھر ادھر بکھرنے لگی تھی. میں کیا کروں؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے زندگی سے سکون کا نام و نشان ہی اٹھ گیا ہے, اور یہی حال رہا تو ایک روز میں پاگل ہو جاؤں گی. جب ٹینشن حد سے تجاوز کر گیا تو وہ سعد کے ہمراہ ماہم کے گھر چلی آئی تھی. سعد تو ماہم کے بھتیجے عبید کو ہمراہ باہر نکل گیا تھا اور وہ ماہم کے سامنے بیٹھی اپنا دکھڑا رو رہی تھی. تم شکل و صورت کو اہمیت دیتی ہو شیزا, اور رشتوں کو نہیں؟ ماہم نے پوچھا. نہیں, یہ بات نہیں ہے. رشتوں میں اگر اپنائیت, محبت و خلوص کا احساس مل جائے تو انسان ظاہری صورت کو بھول کر باطن سے بھی محبت کرنے لگتا ہے. مگر یہاں تو وہ معاملہ بھی نہیں ہے. بابر کتنے عرصے سے یہاں موجود ہیں, مگر انہوں نے مجھے کبھی محبت کے دو بول تک نہیں کہے. لفظوں سے نہ صحیح ان کے افعال سے ہی محبت عیاں ہو جاتی, مگر ایسا کوئی معاملہ سرے سے ہے ہی نہیں. اب تو وہ اپنے گھر میں بھی شفٹ ہو جائیں گے اور پھر رخصتی کی تاریخ بھی طے ہونے والی ہے. سوچتی ہوں میرا ہوگا کیا؟ اس شخص کو رتی برابر مجھ سے محبت نہیں ہے. سوچتی ہوں کہ آخر ایسا بھی کیا ہے اس شخص میں کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا. اس کے پاس ہے ہی کیا جس پہ وہ اتنا مغرور ہے؟ ماہم شیزا کی بات سنتی رہی اور اس نے ماہم کو یہ بھی بتایا کہ عرفان نے کیا کچھ کیا اور کیا کچھ کہا. ماہم بھی حیران تھی. تم نے جواب میں کچھ نہیں کہا؟ کیا کہتی؟ کچھ نہیں کہہ سکتی تھی. وہ بے بسی سے بولی تھی. کیوں کچھ نہیں رہا تھا؟ محبت نہیں کرتا, ترس کھاتا ہوں, ہمدردی برت رہا تھا اور کہہ رہا تھا یہ نوکری بھی چھوڑ دے گا. اب زیادہ کوشش یہی کرے گا کہ میرے سامنے نہ آئے. وہ روحان سی ہو گئی تھی, آنکھیں جل تھل ہونے لگی تھی. ماہم بے ساختہ مسکرائی. تو کیا تم چاہتی ہو کہ وہ تم سے ہمدردی بجائے یا محبت کرے؟ ماہی, میں ایسا تو نہیں کہہ رہی. وہ اور تیزی سے آنسو بہانے لگی تھی. ہاں تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم ایسا کہہ رہی ہو؟ میں تو یوں ہی اندازہ لگا رہی تھی کہ آیا معاملہ کیا ہے. بھئی میرے تو خیال میں تمہیں اس کی سننے کی بجائے 10,000 سنا دینی چاہیے تھی. یہی سوچ رہی تھی کہ کہاں تم ہر بات پر بحث کرتی رہتی تھی اور اب چپ سادے اس کی سنتی رہی. کہہ دیا ہوتا کہ وہ مجازی خدا ہے, وہ مجھے چاہیں نہ چاہیں, میرا تو فرض ہے کہ میں ان سے محبت کرتی رہوں. بلکہ میں تو محبت بچپن سے ہی بابر سے کرتی آئی ہوں, کیونکہ میرے ذہن میں بچپن سے ہی یہ بات بٹھا دی گئی تھی کہ میرا وہی مستقبل ہے. میں کسی اور کو اس انداز سے دیکھنا تو کیا اس کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی ہوں. ماہی تیزی سے بولتی گئی تھی. شیزا کو لگا کہ وہ اس کے گزشتہ نظریات کا مذاق اڑا رہی ہے. بابر کا نام اس کے لیے بھی ایک مذاق کا باعث ہے. اب وہ اسے تسلی دینے کی بجائے طنز کرنے لگی تھی. ماہی, مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی. کچھ نہیں, بس تم لوگوں کے ہاتھوں تو موقع آ گیا ہے. جتنا چاہے مجھ پر ستم کرو, لفظوں کے تیر میرے سینے میں گاڑ دو اور چھلنی کر دو. کم سے کم تم سے تو یہ امید نہیں تھی. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. میں تو پہلے ہی بہت دکھی ہوں. شیزا, تم خود کو خواہ مخواہ مظلوم سمجھ رہی ہو. بابر میں کوئی برائی نہیں ہے. کیا پستہ قد لوگ انسان نہیں ہوتے؟ اللہ کا شکر ادا کرو, ان کے ہاتھ, پیر, ناک, کان, آنکھیں سب سلامت ہیں اور وہ بہت زیادہ ذہین بھی ہیں. دیکھو نا عرفان کتنا فنی خواہ بن رہا ہے, مگر ہے کیا ایک معمولی ڈرائیور جس کو بابر جب چاہے نوکری سے نکال دے. اس سے کہو اپنی خوبصورتی کا روگ کہیں اور جا کر جھاڑا کرے. تم سے محبت نہیں ہمدردی ہے. نہ تو کان کھول کر سن لے کہ ہمیں اس سے محبت تو کیا ہمدردی کی بھی ضرورت نہیں ہے. تمہارے تو وہ پیر کے جوتے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا. ماہم شیزا کو اچھی طرح سمجھا رہی تھی. میں اس سے اتنا کچھ کہہ ہی نہیں پاؤں گی ماہی, میں کیا کروں؟ وہ ماہم کے گلے لگ کر رونے لگی تھی. ماہم نے اس کی پشت تھپ تھپائی تھی. پھر بتاؤ تمہیں اور کیا ایڈوائز دوں؟ کہیں سے زہر لا دو, میں جینا ہی نہیں چاہتی. چپ پاگل کہیں کی, بہت فضول سوچتی ہو تم. چلو منہ دھو لو, ابھی سعد آ گیا تو سوچے گا ہماری تمہاری لڑائی ہو گئی ہے. ماہم نے زبردستی اس کا منہ دھلوایا تھا. وہ اور سعد جب گھر واپس لوٹے تو بابر اور عرفان ایک ساتھ لانج میں براجمان ٹی وی پروگرام اور چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے. پاپا بھی ان کے ہمراہ تھے اور ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھیں. آ گئی بیٹا, ماہی کے گھر سے خیریت تو ہے نا؟ جی ہاں. وہ اندر جانا چاہ رہی تھی کہ مگر پاپا نے یہیں روک لیا. اچھا ہوا تم جد لوٹ آئیں. ابھی ہمارے پروگرام بنا ہے کہ سب مل کر بابر کا نیا گھر دیکھنے چلیں گے, مگر پہلے چائے کا دور ختم ہو جائے.
آ جاؤ، ماسی نے خلاف معمول آج چائے مزیدار بنائی ہے۔ اسے چاروں نہ چار بیٹھنا پڑا، سر میں درد تھا اس لیے چائے کی طلب بھی تھی۔ وہ اسے اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ سر میں گاڑی دیکھتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی گڑبڑ ہو اور راستے میں تکلیف اٹھانی پڑے۔ اصل میں وہ شیزا کی موجودگی کی وجہ سے جانا چاہ رہا تھا۔ چھوڑو یار، کہاں کی کوڑی لائے ہو، چلے جانا، یہ بہانہ اچھا نہیں ہے۔ کیا شیزا سے لڑائی ہوئی ہے جو اسے دیکھتے ہی رفو چکر ہو جاتے ہو؟ ارے پاپا اتنا دھیان رکھتے ہیں۔ نو سر، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ وہ بیٹھ گیا تھا۔ شیزا پاپا کے برابر میں بیٹھ کر چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی، لیکن نظریں اٹھا کر نہ عرفان کو دیکھا نہ بابر کو۔ کلینک تو ٹھیک چل رہا ہے نا تمہارا؟ پاپا نے بابر سے پوچھا تھا۔ جی ہاں، بالکل فرسٹ کلاس چل رہا ہے، عرفان نے جواب دیا۔ پھر بابر بولا، ایک بار کوئی مریض آئے تو دوسری بار 3-4 بچوں کی زبردستی لے کر دوائی لینے چلا آتا ہے۔ وہ کیوں؟ پاپا نے پوچھا۔ بس جی، شخصیت کے انوکھے چارم کی وجہ سے، بابر نے اونچا کہکا لگاتے ہوئے کہا تو شیزا کا تن بدن سلگ اٹھا تھا۔ عجیب شخص ہے، اپنا ہی مذاق اڑا رہا ہے تو وہ دوسرے کیوں نہیں اڑائیں گے؟ اس نے بطور خاص عرفان کو دیکھا تھا، مگر وہ نظریں جھکائے خاموشی سے بیٹھا تھا۔ ہنسنے میں پاپا بھی ساتھ دے رہے تھے۔ شیزا کو حیرانی ہوئی، پاپا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بھرا ہوا کپ ٹیبل پر پٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب آپ لوگ جانے لگیں تو مجھے بلوا لیجیے گا۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ فضا اور ممی مل کر کپڑوں کی الماری صاف کر رہی تھیں۔ آ گئی بیٹا؟ جی ہاں۔ وہ چپ چاپ آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی ہاں۔ ارے کیا بات ہے؟ سب جی ہاں کی رٹ لگا رکھی ہے۔ مما آخری سوٹ الماری میں رکھ کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولی تھیں۔ پہلے تو آتے ہی طوطے کی طرح بولنا شروع ہو جاتی ہو، فضا نے کہا تھا۔ کیا بولوں؟ ایک وہ دور تھا جب تم چپ کروانے پر بھی چپ نہیں ہوا کرتی تھی۔ ماما اس کے قریب آ بیٹھی تھی۔ کوئی پریشانی ہے میری جان کو؟ صورت اتری ہوئی کیوں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر چہرہ مبارک پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ فضا نے پوچھا تھا۔ گاڑی کی چابی خراب ہو گئی ہے، وہ زبردستی مسکرا رہی تھی۔ جلدی سے درست کر لیں، آج بابر بھائی کا گھر دیکھنے جا رہے ہیں۔ فضا نے کہا تھا۔ تم لوگ سب چلے جاؤ، میرا فی الحال موڈ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا بابر بھائی نے چپکے سے بعد میں لے جا کر دکھانے کا وعدہ کیا ہے؟ فضا شرارتاً سرگوشی میں بولی تو شیزا نے گردن جھٹکی اور ایک استہزائیہ کہکا لگایا تھا۔ مما نے اس کی بات کو بری طرح محسوس کیا تھا۔ اچھا چلو گو، کوئی ضرورت نہیں بہانے بازیوں کی۔ بابر خفا ہو جائے گا کہ تم اس کا گھر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں، تم دونوں بہنیں تیار رہنا۔ ماما اپنے کمرے میں آئیں تو پاپا بولے، ہاں بھائی بیگم، ارادے ہیں چلنے کے بٹیا رانی کے؟ نہ بھی ہوں تو جانا پڑے گا، ماما نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا تھا۔ حیریت کہاں ہے؟ میری تو بچی کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے، ہنسنا تو بھول ہی گئی ہے جیسے، مما نے فکر مندی سے کہا۔ ماشاءاللہ اچھی خاصی تو ہے، کیوں کیا ہوا؟ ظفر، یہ نکاح کیا ختم نہیں کروایا جا سکتا؟ ساجدہ، ظفر حیرانی سے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو تم؟ اپنی بیٹی پر طلاق کا لیبل لگواؤ گی؟ اور وہ تمہاری برسوں پرانی دوست سلمہ کی دوستی کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی ہو، میں اپنی بیٹی کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ وہ بابر کے ساتھ خوش نہیں رہ پائے گی، طلاق لے کر بھی خوش نہیں رہے گی۔ یہ سب تمہارا ہی کیا دھرا ہے، جو وہ ہوا سو ہوا، اب نبھاؤ اس بندھن کو، تم بھی اور تمہاری بیٹی بھی۔ کیا وہ صرف میری بیٹی ہے، تمہاری نہیں؟ وہ میری بھی بیٹی ہے، جانتا ہوں کہ میں اس کا باپ ہوں، جب ہی ایسا کہہ رہا ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے اگر ہم اپنی بیٹی کو طلاق دلوائیں گے، جبکہ وہ اتنے عرصے ہمارے گھر میں رہا ہے۔ لوگ تو شیزا کے ساتھ بابر کو دیکھ کر بھی بہت کچھ کہیں گے۔ اب تک تو لوگ محض کزن سمجھ کر کچھ نہیں بولے، پتہ چلے گا کہ شوہر ہے تو نہ جانے کتنی ہی ہنسی اڑائیں گے۔ یہ سب قدرت کے فیصلے ہیں، تم اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس وقت سوچنا چاہیے تھا جب نکاح پڑھوایا تھا، میں تو پہلے ہی روک رہا تھا۔ اب پچھتانے سے کیا فائدہ ہے، جلدی تیاری کرو۔ بابر اور عرفان نیچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ واش روم میں داخل ہوتے ہوئے مما بھی تھک ہار کر کپڑے پریس کرنے لگی تھیں۔ بنگلہ کوئی اتنا بڑا نہ تھا، مگر باہر ہی سے اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ہلکے انگوری رنگ کی عمارت تھی، کھڑکیوں کے شیشے ڈارک براؤن تھے، انگوری دیواروں پر بل کھاتی ہوئی ہری بری انگور کی ہی بیل بہت پیارا منظر پیش کر رہی تھی۔ براؤن گیٹ عبور کرتے ہی راہداری کی دائیں جانب چھوٹا سا خوبصورت بیضوی شکل کا باغیچہ تھا، بائیں جانب مختصر سا پورچ جو دروازے کے ساتھ دیوار پر اندرونی دروازہ تھا، ایک گیلری عبور کر کے سامنے ہال تھا۔ عرفان نے بتایا یہی لاؤنج ہے، یہی سٹنگ روم اور یہی ڈائننگ روم ہے، کیونکہ عمارت مختصر رقبے پر محیط ہے۔ ہال کافی وسیع اور دلکشی سے آراستہ کیا گیا تھا، فرنیچر بھی جدید ڈیزائن کا تھا، اندر بھی انگوری اور گہرے رنگ کا خوبصورت کلر استعمال کیا گیا تھا۔ دروازے سب ہی
براؤن کلر کے تھے، ہلکے پردے انگوری تھے، سامنے ایک گول شیپ کا دروازہ تھا جو ڈائننگ روم کا تھا، اور اندر کی جانب ہی کچن تھا جو امریکن سٹائل کا تھا۔ کچن دیکھ کر سب کا دل خوش ہو گیا تھا۔ ہال کے بائیں طرف گول سیڑھیاں اوپر ٹیرس پر جا رہی تھیں، سیڑھیوں پر قالین بچھا ہوا تھا۔ ٹیرس کے نیچے جانگٹن پر پہلی نگاہ چھت پر لٹکے فانوس پر پڑتی تھی۔ ٹیرس کے ساتھ ہی قطار میں 2 کمرے تھے جس کے درمیان مصنوعی پھولوں کے گملے رکھے ہوئے تھے۔ بابر نے جو کمرہ خود اپنے لیے منتخب کیا تھا، اسے دیکھ کر تو شیزا دنگ ہی رہ گئی تھی۔ ایک ایک شے کو اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ حیران ہو رہی تھی۔ بابر کی پسند ہی اتنی زبردست تھی۔ کیسی لگی میری چوائس؟ عرفان پوچھ رہا تھا۔ واٹ؟ تمہاری چوائس؟ مما حیرانی سے بولی تھی۔ جی ہاں، یہ سب عرفان نے ہی پسند کیا ہے۔ میں تو ہاسپٹل چلا جاتا تھا، میرے پیچھے یہ اسی کا کام ہے۔ میرا تو ہر کام عرفان کے سپرد ہے۔ آج پہلی بار آپ سب کے ساتھ یہاں آیا ہوں، دل خوش ہو گیا ہے یہ سب دیکھ کر۔ اگر میں کرواتا تو شاید یہ سب اتنا اچھا نہیں ہوتا، بابر نے بتایا تھا۔ واہ بھائی عرفان، تمہاری طرح تمہاری چوائس بھی نمبر 1 ہے۔ پاپا نے عرفان کو داد دی تو وہ مسکرانے لگا تھا۔ چلو عرفان، اب اپنا بیڈ روم بھی دکھا دو، بابر نے کہا تھا۔ کیا کہا؟ عرفان کا بیڈ روم؟ ماما نے منہ بگاڑ لیا تھا۔ دراصل یہ میرا آل ٹائم ملازم ہے نا، وہ بڑے آرام سے بولا۔ شیزا کو یہ سب ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ سب عرفان کا کمرہ دیکھنے لگے تھے۔ شیزا کا دل نہیں چاہ رہا تھا اندر جائے، کھڑی افسوس کرتی رہی تھی۔ اس شخص کو کوئی بھی کام خود کرنے کی عادت نہیں ہے، زندگی میں مجھے سہارا کیسے دے پائے گا، جیسے خود سہارے پر جینے کی عادت ہے۔ عجیب بندہ ہے، کوئی معذور تو ہے نہیں جو ہر شے معذوروں کی طرح عرفان کے سپرد کر ڈالی ہے۔ اسے غصہ آ رہا تھا، دکھ بھی ہو رہا تھا کہ اگر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مسز بابر، عرفان کے لیے کمرہ صرف بابر صاحب کی خوشی کے لیے بنا ہے۔ عرفان صاحب اس وقت تک بابر کے ساتھ رہے گا جب تک آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ عرفان نے اچانک آ کر اسے چکا دیا تھا۔ شیزا نے کوئی جواب نہ دیا تھا۔ لگتا ہے بابر صاحب کا کمرہ بہت پسند آ گیا ہے۔ بہت زیادہ، وہ ہولے سے بولی تھی۔ گھر دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ خوشیاں اسے بے جان چیزوں سے تو مشروط نہیں کی جا سکتی نا، یہ جذبات و احساسات سے آ رہی اشیاء۔ اس نے لیمپ کو شہادت کی انگلی سے چھوا، پھر لوگ ان سے خود کو بہلاوے دیا کرتے ہیں، جبکہ سچی خوشی تو پرخلوص و محبت بری رفاقت سے ملا کرتی ہے، خواہ یہ سب مادی اشیاء ہوں یا نہ ہوں۔ ایسا وہ لوگ سوچتے ہیں جو خود آسائشوں سے محروم ہیں۔ عورت کی اولین خواہش اچھا سا گھر ہوا کرتی ہے۔ خود فریبی وہ ہنسا تھا۔ جی نہیں، ایک ڈاکٹر ڈرائیور سے زیادہ اہمیت کا حامل، قابل اور ذہین ہوا کرتا ہے۔ ڈاکٹر تو ڈرائیور بھی بن سکتا ہے، مگر ڈرائیور ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ ہاں درست کہا، دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ وہ ہنستا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شیزا دل جلنے کے انداز میں کرتی رہی تھی۔ بدتمیز شخص، ہر وقت میری جان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا رہتا ہے، یہاں سے چلا جائے گا تو نوافل پڑھوں گی شکرانے کے۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے سوچ رہی تھی، بےہودہ انسان کہتا ہے کہ خوشیاں بے جان اشیاء سے تو مشروط نہیں ہوتی۔ جی نہیں، آسائشات کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ پر آسائش شخص اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش رہ سکتا ہے۔ کیا کمی ہے اس گھر میں؟ ہر چیز ہے۔ وہ خود کو بہلانے لگی تھی، مگر وہ بچی تو نہیں تھی جو کھلونوں کے احساس سے بہل جاتی، ایک کہکا سماعتیں پھاڑنے لگتا اور بازگشت سنائی دیتی تھی۔ خود فریبی۔ شٹ اپ، اس نے اپنے ہاتھ چٹکا اور کرسٹل کا گلدان چھن سے نیچے گرا تھا۔ کیا ہوا شیزا، کیا ٹوٹ گیا؟ مما وغیرہ دوڑتے چلے آئے تھے۔ جی یہ گلدان، اس کے آنسو امڑنے لگے تھے۔ اوہو بیچارہ دل، عرفان نے کہا، اور شیزا نے زہر کر نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بیچارہ دل کی شکل کا بنا ہوا تھا، بہت قیمتی تھا، مگر دیر پا ثابت نہ ہوا۔ اس نے شیزا کو دیکھتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ سنو، اسے صاف کرو۔ شیزا کا انداز تحکم زدہ تھا اور مغرور بھی۔ جی ہاں، دل صاف کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، وہ بھی فوراً۔ کتریاں چبھیں تو بہت خون بہہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے نا؟ وہ بابر سے کہہ رہا تھا، مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ اسی کو سنا رہا ہے۔ شیزا تاب نہ لاتے ہوئے بھنا کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ پاپا کہہ رہے تھے، کوئی بات نہیں بیٹا، معمولی چیز تھی، ٹوٹ گئی۔ سب لوگ واپس پورچ میں آئے تھے، پاپا کی گاڑی تو باہر ہی کھڑی تھی۔ وہ باہر جانے لگی۔ بابر صاحب کی خواہش ہے کہ آپ ان کی گاڑی میں جائیں، عرفان نے چپکے سے آ کر کہا۔ جس دن وہ خود ڈرائیو کریں گے نا، ان کی گاڑی میں بھی بیٹھ جاؤں گی۔ وہ جانتی تھی یہ بات اس نے اپنی طرف سے کہی ہے، مگر مانے گا نہیں، یہ بات بابر نے کی ہے۔ پھر تو خواب میں ہی کہیں بیٹھ پائیں گی۔ وہ ہنستا ہوا چلا گیا تھا۔ بدتمیز انسان، اس نے پیر پٹکا اور اپنی گاڑی میں چلی آئی تھی۔ گھر کے بارے میں تبصرے کرتے رہے تھے، چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ گھر آ کر ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں بند ہو گئی، رات کے کھانے پہ بھی باہر نہ آئی تھی۔
فضا اور مما نے بلانے بھی آئی مگر اس نے منع کر دیا. رات دیر سے نیند آئی ہے اور صبح بھی دیر سے آنکھ کھلی اور سامنے کے شیلف پر موجود بکے پر نظر پڑی. اس دن کے بعد ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا اور وہ ذرا حیران سی قریب آئی تھی. اس کے ساتھ ہی ایک کارڈ بھی رکھا تھا. شیزا پڑھنے لگی. عرفان کی ہی ہینڈ رائٹنگ تھی. ہم لوگ تو کل جانے والے تھے مگر بابر صاحب کی خواہش پر آج ہی جا رہے ہیں. کل ان کی فیملی بھی آ جائے گی تاریخ طے کرنے کے لیے. گستاخی کی معافی چاہتا ہوں. براہ راست کہنے کی ہمت نہیں تھی. اس دن جو کہا وہ غلط تھا. میں آپ سے ہمدردی نہیں محبت کرتا ہوں. شدید محبت. آپ کو بابر صاحب کا ہوتا نہیں دیکھ پاؤں گا. رخصتی سے پہلے ہی نوکری چھوڑ دوں گا. از طرف خانسار. شیزا کے ہاتھ کانپ گئے تھے. کارڈ چھوٹ کر نیچے جا گرا تھا. یک پڑتے ہاتھ لبوں سے لگا لیے تھے. چہرہ تپنے لگا تھا. پھولوں پر نظر پڑی تو آواز آ رہی تھی. میں آپ سے ہمدردی نہیں محبت کرتا ہوں. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بے جان ہو کر زمین پر بیٹھ گئی تھی. شیزا اٹھ گئیں. کیا جلدی آؤ بھئی، آج بابر اپنے گھر جا رہا ہے. مما نے دروازے سے جھانک کر بتایا تھا. وہ مڑے بغیر بولی. ابھی آئی مما. چلیں آپ. شیزا کھڑی ہوتی ہوئی چند لمحے پھولوں کو دیکھتی رہی تھی. وہ چلا جائے گا، اب کبھی نہیں آئے گا. اسے سمجھ میں نہ آیا تھا کہ وہ جا رہا ہے تو مجھے دکھی ہونے کی کیا ضرورت پڑی ہے. اس نے اپنے آنسو صاف کیے، منہ دھویا اور بال سنوارے بغیر باہر چلی آئی تھی. وہ سب ناشتے سے فارغ ہو کر سیٹنگ روم میں آ بیٹھے تھے. شیزا کا ناشتے کا موڈ نہیں تھا. وہ چائے پینے لگی تھی. رات کو بھی کھانا نہیں کھایا تھا. کیا بات ہے شیزا؟ مما نے پوچھا تھا. انہیں بابر بھائی کے جانے کا افسوس ہو رہا ہے. فضا مسکرائی تھی. شیزا نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ بور ہو کر سیٹنگ روم میں جانے لگی تھی. پاپا اور بابر وغیرہ باتیں کر رہے تھے. عرفان خاموشی سے ایک طرف بیٹھا تھا. وہ آج ہاسپٹل سے ڈائریکٹ گھر چلا جائے گا. الوداع تو کہہ دو. اما نے کہا تو چائے ختم کر کے اسے سیٹنگ روم میں آنا پڑا مگر کچھ نہ کہا کر چپ چاپ پاپا کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. نظریں لنستہ نیچی رکھی تھی. اگر اٹھی تو عرفان کی سوالیہ نگاہوں کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہوگا. چونکہ یہ لوگ بالکل تیار تھے لہٰذا خدا حافظ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے. ماما نے کہا کہ چلو باہر تک اسی آف کر کے آئیں. رات کا کھانا بابر کی طرف سے ہوگا. عرفان نے کہا تھا. جی ہاں. بابر نے عرفان کی یوں تائید کی تھی کہ عرفان کے یاد دلانے پہ ہی خیال آیا ہے. رات کا کھانا آپ میرے ہاں کھائیے گا. کون پکائے گا؟ مما نے پوچھا تھا. یہ ہے نا اپنا آل ان ون. بابر نے بتایا تھا. اسے کھانا پکانا آتا ہے؟ پاپا نے پوچھا. ہاں نا وہاں امریکہ. عرفان کہتے کہتے رک گیا تھا. شیزا نے چونک کر دیکھا تو کہنے لگا. امریکہ نامی سینٹر ہے نا، میں نے وہاں کورس کیا تھا. کوئی نوکری نہ ملتی تو آج بٹلر یا کوک بھی ہو سکتا تھا. پاپا ہنسنے لگے تھے. تم کو میں ایسے ہی نمبر 1 نہیں کہتا. ذرا نوازی ہے آپ کی. اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا تھا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بابر کو بٹھایا ہے. پھر ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھال لی. بائے عرفان بھائی. سعد نے ہاتھ ہلایا تھا. بائے ڈیئر. اس نے بھی ہاتھ ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے آخری نگاہ شیزا پر ڈالی اور گیٹ عبور کر گیا. شیزا ایک ٹھنڈی آہ بھر کے اندر چلی آئی تھی. رخصتی کی تاریخ 1 جنوری طے پائی تھی. گھر میں شیزا کی رخصتی کی تیاریاں زوروں پر ہونے لگی تھی جس سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی. ماما کیا لا رہی ہیں، پسند کروا رہی ہیں اور کیا نہیں، سب کچھ دیکھتی تھی مگر اس پر انتہائی بیزاری کی کیفیت طاری تھی. بس اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی شیلف میں رکھے سوکھ جانے والے بکے کو دیکھتی رہتی. موقع ملتا تو چوری چھپے آنسو بھی بہانے لگتی. ماما نے زبردستی کھانا کھلایا تو کھا لیا، کپڑے تھمائے تو پہن لیے، ورنہ کچھ ہوش نہ تھا. ماما پریشان ہو کر بارہا پاپا سے کہتی ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا. پاپا وہی بات دہراتے چلے جاتے تھے. یہ سب تمہارا کیا درا ہے، اب بھگتو. فضا نے کہا ان دنوں میں کم سے کم ڈرائیونگ ہی سیکھ لو. عرفان بھائی تو نوکری چھوڑنے کی بات کر رہے تھے. بابر بھائی اس فیصلے پر بڑے آسودہ ہیں کیونکہ عرفان کی حیثیت ان کے لیے دائیں ہاتھ کی طرح تھی. کہہ رہے تھے اس کے بغیر تو سب کچھ ادھورا ہے. اس کے بغیر امریکہ میں بھی تو رہتے تھے. مما کہتی. ہاں پتہ نہیں کیسے رہتے ہوں گے. فضا پرسوچ لہجے میں کہتی تھی. ماما نے آ کر بتایا کہ بابر چاہتا ہے کہ ان کی طرف سے آنے والی اشیاء کی شاپنگ وہ اپنی پسند سے کرے تو شیزا نے منع کر دیا. وہ جو چاہیں گے لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ماما نے ڈانٹنا شروع کر دیا. تم تو پاگل ہو گئی ہو. ایک تو وہ بیچارہ اتنی اپنائیت سے بلوا رہا ہے اور تم نخری دکھا رہی ہو. تمہیں جانا پڑے گا. تم انکار کرو گی تو بابر کے گھر والے کیا سوچیں گے؟ مما مجھے شرم آتی ہے. ان کی فیملی کچھ زیادہ ہی فارورڈ جا رہی ہے. امریکہ پلٹ ہے تو وہ اس اقدار کو نہیں جانتا. بلا بتائیں وہ کہیں سے لگتا بھی ہے امریکہ پلٹ. وہ تپ کر سوچتی. مما نے اصرار کیا تو وہ انکار نہ کر سکی. شام کو تیار ہو کر بیٹھ گئی تھی. سعد نے اطلاع دی بابر بھائی آ گئے ہیں تو وہ پورچ میں چلی آئی تھی. عرفان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا. بابر پیچھے تھا.
شیزا کو آتا دیکھ کر آگے کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ شیزا چپ چاپ بیک ڈور کھول کر سیٹ پر براجمان ہوئی تھی۔ مما نے الوداع کہا تھا۔ گاڑی طارق روڈ کی طرف چل پڑی تھی۔ سر گلف چلنا ہے کیا؟ عرفان نے پوچھا تھا۔ نہیں، سبھی کچھ تو ملتا ہے طارق روڈ پر، جولری سمیت سب ہی یہیں سے لے لیں گے، بابر نے کہا۔ اوکے، عرفان نے سر تسلیم خم کیا تھا اور گاڑی چلاتا رہا۔ ایک منٹ ٹھہرو بھائی، بابر نے گاڑی اچانک رکوا دی تھی۔ ایک شخص کو آواز دینے لگا تھا۔ یاور بھائی، وہ شخص پلٹا۔ ارے تم، بار کوڈ کہاں کی تیاری ہے؟ اس شخص کی بانچیں گلی تھی۔ بس طارق روڈ تک جانا تھا۔ تم کہاں رہتے ہو؟ کب سے ڈھونڈ رہا تھا، فون بھی کیا مگر تم ملے نہیں۔ خیر تو ہے، کوئی کام آن پڑا ہے؟ اس شخص نے پوچھا تھا۔ ہاں، بہت ضروری کام ہے، تم فارغ ہو تو ابھی چلتے ہیں، بابر نے کہا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ عرفان، تم شیزا بی بی کو شاپنگ کرواؤ، ہم یاور کے ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ گاڑی سے اترا اور شیزا نے تو اپنا سر ہی پکڑ لیا تھا۔ عجیب گھمڑ آدمی ہے، ضروری کام کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھنا تھا۔ وہ مزید متنفر ہو گئی تھی۔ وہ چلا گیا، یاور نامی آدمی کے ساتھ پیدل ہی مارچ کرتا ہوا۔ عرفان نے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ شیزا اندر ہی اندر بیچو تاب کھاتی رہی تھی۔ عرفان کے گلا کھنکارنے اور اسے یقین تھا کہ وہ اسے کچھ نہ کچھ ضرور کہے گا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ تو ہمیں تو آپ یاد بھی نہیں کرتی۔ میرے پاس فضول کاموں کی فرصت نہیں ہے، وہ ترکی بترکی بولی تھی۔ شکل سے تو ایسا نہیں لگتا۔ شکل پر نہ جائیں، شکل دھوکہ بھی دے جاتی ہے۔ اوہ واقعی، ویسے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ کس بات کا؟ وہ سوالیہ انداز میں سے دیکھنے لگی تھی جو ویو میرر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہی کہ آپ نے ہمارے پھولوں کو ٹھکرایا نہیں، اپنے پاس رکھ لیا۔ شٹ اپ، وہ سٹ پٹائی۔ میں نے وہ کچرے میں پھینک دیے تھے۔ لوگوں نے، وہ مسکرایا۔ اب وہ کیا کہتی؟ ماتھے پر بل ڈالے رہی تھی۔ پوری شاپنگ کے دوران کچھ نہ بولی، بس وہی اپنی پسند سے چیزیں خریدتا رہا۔ لگتا ہے آپ نے نہ بولنے کی قسم کھا لی ہے، فضول بات کرنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ ہنسنے لگا۔ آپ اپنی کیفیت پوشیدہ رکھنے میں ناکام ہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ بیک ڈور کھولا تو بیٹھنے کی جگہ ہی کہاں تھی؟ اب تو آپ کو آگے ہی بیٹھنا پڑے گا۔ وہ مسکراتا رہا۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں جس سے میں سامان آگے رکھ سکتی ہوں۔ وہ سامان اٹھانے لگی تھی۔ عرفان نے کلائی پکڑ لی۔ لگتا ہے آپ کے ساتھ زبردستی کرنی پڑے گی۔ فرنٹ ڈور کھول کر آگے بیٹھنے پر مجبور کیا۔ اسے اطراف کا خیال کرتے ہوئے بیٹھنا پڑا تھا۔ تم بہت بدتمیز شخص ہو، ان قریب تو چھٹکارا مل جائے گا، پھر آپ خوش رہیں گی بابر صاحب کے ساتھ۔ اس بار وہ سنجیدہ تھا۔ جی ہاں، بہت خوش رہوں گی، کیوں نہیں۔ وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آیا اور بیٹھ کر ٹیپ ریکارڈر آن کر دی۔ شیزا نے فوراً ٹیپ بند کر دیا تھا۔ اس نے مسکرا کر گاڑی چلا دی اور گھر ڈراپ کیا تھا۔ سنو، بہت یاد آؤ گی، اس نے کہا تھا۔ مجھے یاد کرو گی؟ شٹ اپ۔ وہ جھلا کر اندر چلی گئی تھی۔ اس کا کہکا پیچھا کر رہا تھا تو شیزا نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھی۔ نیا سال آنے پر لوگ آس قائم کرتے ہیں کہ آنے والے شب و روز ان کے لیے مسرتوں کے پیغمبر بن کر آئیں گے، مگر شیزا کے دل کی ہر مرجھائی کلی کہہ رہی تھی کہ اب ایسا کوئی برس نہیں آئے گا، کوئی ایسا مہینہ نہ ہوگا، کوئی ایسا ہفتہ یا دن نہ ہوگا جس دن وہ سچائی سے مسکرا سکے کہ خوشیوں نے اس سے دامن موڑ لیا ہے۔ نیا سال مزید دکھوں کا طوفان لانے والا ہے۔ آج 1 جنوری ہے، لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں، نیا سال آنے کی بھی اور شیزا کی رخصتی کی بھی، دعوت کی بھی، اور اس کی آنکھیں عرفان کو کھوج کھوج کر تھک چکی تھیں، اس لیے وہ پورے وقت آنکھیں موند کر بیٹھی رہی تھی۔ لوگ نہ جانے بابر کو دیکھ کر کیا کیا کہہ رہے ہوں گے، وہ یہ سوچ سوچ کر گھبرا رہی تھی، مگر اتفاق سے کوئی بھی مزاحیہ جملہ اس کی سماعتوں سے نہ گزرا تھا۔ ماما آج کچھ زیادہ ہی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ شیزا نے سوچا بیٹی کا بوجھ اتر جانے پر مطمئن ہو رہی ہوں گی، وگرنہ کل تک تو یہ بابر کے ساتھ رخصتی کا سوچ کر پریشان ہوا کرتی تھی۔ فضا اور سعد بھی اترائے ہوئے پھر رہے تھے۔ عرفان کو بابر نے شادی میں بلایا تو ہوگا، شیزا نے سوچا تھا، مگر وہ آئے گا نہیں۔ اس نے بعد میں خود کو سرزنش کی کہ اب عرفان کے بارے میں سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں اسے رونا آ گیا تھا۔ لوگوں نے یہی کیا خیال کیا ہوگا کہ رخصتی کے خیال سے رو رہی ہے۔ ماما دلاسا دینے لگی تھی۔ بابر نظر نہیں آیا، شاید مردوں کے ساتھ بزی ہو۔ ایک صاحب نے پوچھا تو ماما نے بتایا وہ اپنے دوست عرفان کو بلانے کے لیے گیا ہے۔ شیزا کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ واٹ؟ بڑی محبت ہے۔ کھانا جلدی کھلا کر لوگوں کو رخصت کر دیا گیا تھا کیونکہ سردیاں خاصی عروج پر تھیں۔ ارے بھائی، بابر آ گیا کہ نہیں؟ رخصتی کی گھڑی بھی آ گئی ہے، شیزا کی ساس سلمہ بیگم نے کہا تھا۔ شیزا کو حیرت تھی کہ سبھی بہن بھائی اور کزنز بہت اچھے اور خوش شکل ہیں، پھر بابر ہی ایسا کیوں ہے؟ بابر کہاں چلے گئے تھے؟ تم چلو بھئی اب رخصتی کی تیاری کرو، سلمہ بیگم اسے ڈانٹ رہی تھی۔
قرآن شریف لاؤ فضا، مما نے کہا تھا۔ شیزا نے اپنی گردن گھونگھٹ میں جھکا لی تھی۔ اف، لوگ ہمیں ساتھ دے کر کتنا مذاق اڑائیں گے۔ اس سے قبل تو وہ لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے تعارف کا مرحلہ آنے سے قبل ہی ادھر ادھر ہو جایا کرتی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ وہ جلے دل کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی۔ ماما پاپا وغیرہ سب گلے مل کر خوب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ رخصتی کے وقت ماہم اس کے ساتھ گئی۔ فضا بھی گاڑی میں آ بیٹھی۔ ماما اور پاپا نے ہاتھ ہلا کر الوداع کیا تھا، مگر شیزا دیکھ کر کہاں رہی تھی، اسے تو رونے سے فرصت نہیں تھی۔ وہاں پر پرزور استقبال کیا گیا تھا۔ پھولوں کی بارش میں وہ اپنے کمرے میں جا پہنچی تھی۔ پہلی بار جب میں یہاں آئی تھی تو عرفان بھی ساتھ تھا۔ کمرے کی اشیاء کو دیکھتے ہوئے وہ حسرت سے سوچے گئی تھی، شیزا اپنی سوچوں پر پہرا بٹھا دو، تم بہت حدیں پار کر چکی ہو، اب بابر کے خیالوں کو اپنی زندگی کا مرکز بنا کر جینا ہوگا۔ آج تو کمرہ نئی بہاریں دکھا رہا تھا، گلاب کے پھول جہاں نگاہ اٹھائیں وہیں بکھرے پڑے تھے۔ یہ بھی عرفان نے ہی سجایا ہوگا، اس نے سوچا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ایک ناگوار احساس کے گرنے کے باوجود اس نے گھونگھٹ چہرے پر گرا لیا تھا۔ میڈم، عرفان کی آواز پر وہ اچھل ہی تو پڑی تھی، فوراً دوپٹہ چہرے سے ہٹایا۔ تم؟ وہ چلائی، یہاں کیسے چلے آئے؟ میں خود نہیں آیا، بابر صاحب نے بھیجا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ بابر نے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ جی ہاں، کہہ رہے تھے سارے کام اب تم ہی کرتے ہو، مہربانی کر کر ایک نوازش اور کر دو۔ وہ مسکراہٹ زبردستی روک رہا تھا۔ انہوں نے یہ کنگن بھیجے ہیں، کہہ رہے تھے یہ شیزا کو پہنا دو، منہ دکھائی کی ہیں۔ دیکھیے نا، اس کام کے لیے وہ زبردستی مجھے میرے گھر سے پکڑ کر لائے ہیں، میں تو آ بھی نہیں رہا تھا۔ کہنے لگے، شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، وہ غصیلے لہجے میں بولی تھی۔ یہ کنگن واپس لوٹا دو۔ کیا آج تو حد ہی ہو گئی، انتہائی احمق شخص ہے پالا پڑا ہے میرا۔ وہ روتی ہوئی کھڑی ہوئی تھی۔ ایک منٹ یہاں نہیں رکوں گی، ساری زندگی اپنے پاپا کے گھر گزار دوں گی، مگر بابر کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ باہر جا رہی تھی۔ اب ہوش آیا تھا، ہوش تو کب کا آ چکا تھا، اس روز جب بابر کو پہلی بار دیکھا تھا، مگر ڈرتی تھی دنیا سے، لوگوں کی زبانوں سے اور اپنے ہی نظریات کے ٹوٹنے سے۔ مگر بیکار ہے، سب کچھ بیکار ہے۔ وہ دروازہ کھول رہی تھی، عرفان نے کلائی تھام لی۔ بس یہی اعتراف تو چاہتا تھا میں شیزا۔ کیا وہ کلائی کو جھٹکا دے کر پیچھے ہٹی تھی؟ آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم وہی ہو جس کو میں نے چاہا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھہرو۔ وہ پلٹا اور ٹیبل پر پڑا بکے اٹھایا، اسے دیا، یہ پڑھو۔ وہ الجھے انداز میں پڑھنے لگی تھی۔ سنو شیزا، میں تمہارا بابر ہوں۔ وٹ؟ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ جھوٹ، سراسر جھوٹ، یہی سچ ہے شیزا۔ شٹ اپ۔ وہ زبردستی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ باہر فضا اور ماہم کے کہکوں نے استقبال کیا تھا۔ کہاں چلیں؟ ماہم نے پوچھا۔ یہ سب کیا مذاق ہے نہیں تھا، مگر وہ ادھیڑ پن میں مبتلا تنگ آ کر زمین پر ہی رہ گئی تھی اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ بابر یعنی کہ عرفان نے کہانی سنانی شروع کی تھی۔ مجھے بچپن کے نکاح پر اعتراض تھا، میرا خیال تھا کہ یہ نہ صرف میرے بلکہ تمہارے ساتھ بھی زبردستی کا سوتا ہے۔ بھلا بچوں میں عقل ہی کہاں ہوتی ہے کہ پکڑ کر ان کا عمر بند کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ جب میں پاکستان آیا تو ان لوگوں نے آتے ہی یہ زور لگانا شروع کر دیا کہ رخصتی کروا لو، مگر میں نے صاف صاف کہہ ڈالا میں اس وقت تک شیزا کو اپنے گھر نہیں لاؤں گا جب تک کہ خود محبت نہیں کرنے لگوں گا، یا وہ بھی مجھے میری اپنی حیثیت سے پسند کرے گی، نہ کہ اس نے یہ کہ وہ محض نکاح کی وجہ سے زبردستی مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ مجھے تو شیزا صاحبہ پہلی ہی نگاہ میں بھا گئی تھی۔ خیر ہوا یہ کہ جب آپ کے پاپا تک میرے خیالات پہنچے جو کہ میرے والد محترم نے انتہائی پریشانی سے پہنچائے تھے، تو وہ بجائے پریشان ہونے کے خوش ہوئے کہ وہ بھی بچپن کے نکاح کے حق میں نہیں تھے۔ پھر انہوں نے اور میں نے مل کر یہ سارا پروگرام ترتیب دیا، جس میں بعد میں ہم ماہم اور فضا بھی شامل ہو گئی تھی۔ صرف آپ کی ماما کو اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ انہیں کل شام ہی ظفر انکل نے حقیقت بیان کی تو وہ حیران بھی ہوئیں اور خوش بھی کہ کل کی تقریب میں وہ بطور خاص بچوں کے والدین سے کہتی رہیں گی کہ کبھی بچوں کا نکاح بچپن میں نہ کرنا، کیونکہ مستقبل کسی نے نہیں دیکھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلاً وہ بڑا ہو کر اگر غلط ماحول میں پڑ گیا، بگڑ جائے تو پھر بیٹیوں کی زندگیاں خراب ہو جایا کرتی ہیں، اور اگر بیٹی کا دل اس سے نہ مل پائے تو بھی نقصان ہی نقصان ہے۔ شکر کریں کہ آپ کو میں اور مجھے آپ پسند آ گئے، ورنہ بھئی پھر رخصتی کروانی پڑتی۔ وہ فوراً گھبرا کر بولا۔ پھر یہ گھبراہٹ مصنوعی تھی۔ فضا اور ماہم ہنسنے لگی تھی۔ ارے تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلمہ بیگم نے پوچھا تھا۔ میٹنگ، بابر اور عرفان نے کہا تھا۔ بابر بہت ستایا ہے میری بچی کو، آؤ شیزا۔ وہ اسے کمرے میں لے گئی تھی اور خوب پیار کیا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا مگر یہ مانا ہی نہیں، اوپر سے تمہارے پاپا نے مزید شرح دے دی تھی کہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ تم اس سے بدتمیزی کو پسند آ جاؤ گی، اور انہوں میں بابر دروازے سے جھانکتا ہوا بولا تھا۔ سلمہ بیگم واپس چلی گئی تھی۔ او ہو، نیری خوش فہمی، شیزا نے مسکراہٹ چھپا کر کہا تھا۔ جی نہیں، کوئی خوش فہمی نہیں ہے، ورنہ تم میرے جانے کے بعد
بیٹھی مسلسل بکے کو تکتی نہ رہتی اور اسے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں نہ بھرتی۔ یہ کس نے بتایا؟ فضا نے۔ وہ بہت بدتمیز ہے اور میں اس سے بھی زیادہ، وہ آنکھیں پھیلا کر بولی تھی۔ ارے میں تو بھول ہی گیا، وہ اچانک بولا۔ کیا؟ شیزا نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ بابر صاحب نے ایک اور پرچہ دیا ہے۔ اس نے شیزا کے سامنے خود ہی کھولا، جس پر ہیپی نیو ایئر لکھا ہوا تھا۔ شیزا بے ساختہ ہنس پڑی اور ہنستی ہی چلی گئی۔ بابر نے اس کی ہنسی کا ساتھ دیا تھا۔ نیا سال ان دونوں کے لیے خوشیوں کا پیغمبر بن کر آیا تھا۔ مہکتے گلاب اطراف میں بکھرے ان کی مسکراہٹوں میں شامل ہو گئے تھے۔ جی تو ریڈرز، کیسا لگا آپ کو یہ خوبصورت سا رومانٹک سا ناول؟ اگر تو ناول پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔